دوستوں امید ہے سب خیر خیریت سے ہیں۔ آپ نے گیس کر لیا ہوگا کہ میں چین کی سڑکوں پر چل رہا ہوں۔ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں شنگھائی کا خوبصورت شہر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہوں گا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ میں فیوچر میں آ گیا ہوں، میں کوئی تاریخ میں آگے آ گیا ہوں، فیوچرسٹک قسم کی سٹی میں آ گیا ہوں۔ ایک تو یہاں پہ اکثر گاڑیاں اور ایون موٹر سائیکلیں اور ایون سائیکلیں بجلی پر چلتی ہیں، جی ہاں الیکٹریسٹی پر چلتی ہیں۔ پھر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں سڑکیں بھی چوڑی چوڑی ہیں، بڑی پلانڈ قسم کی سٹی لگتی ہے۔ اوبویسلی میں ابھی سٹی کے ایک ایریا میں ہوں، ساری سٹی تو میں نے کوئی ایکسپلور نہیں کی۔ یہ دیکھیں بڑی تیزی سے میرے سائیڈ سے ایک موٹر سائیکل والا گزرا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا موٹر سائیکل والا میرے پیچھے سے آیا کیونکہ اس کے پاس بجلی والی موٹر سائیکل تھی جس کی آواز ہی نہیں آتی بالکل۔ تو بہرحال چین کے بارے میں بڑا کچھ کہنے کو ہے اور بڑا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے شیئر کروں گا۔ آج 3 دن کی کانفرنس ختم ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ سٹیمولیٹنگ اور مزیدار قسم کی کانفرنس تھی، انٹلیکچولی اتنی سٹیمولیٹنگ کانفرنس تھی کہ میں نے بڑے عرصے بعد ایسی کانفرنس اٹینڈ کی ہے، سنی ہے۔ اور اس میں جو سب سے دلچسپ پہلو تھا وہ یہی تھا کہ اگرچہ ہم مارکسزم کو تھیوریٹکلی نظریاتی اعتبار سے تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، مگر یہاں چائنا کے اندر جو مختلف انٹلیکچوئلز ہیں، اکانومسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، وہ اس کو صرف تھیوریٹیکل کویشچن کے طور پہ نہیں دیکھ رہے، وہ اس کو ٹوٹلی ایک پریکٹیکل کویشچن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوشلسٹ سوسائٹی کو اگر بنانا ہے، اگر ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، انڈسٹریلائز کرنا ہے، مارکسزم کا فریم ورک استعمال کرتے ہوئے چائنا کی انڈسٹریلائزیشن کو کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑا اور کیوں انہوں نے ایک ایسا ماڈل بنایا جس میں پبلک انڈسٹری بھی بہت سٹرونگ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ انڈسٹری کو وہ مکس کریں گے۔ یہ ماڈل اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا دنیا میں، یا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عالی یہ تو ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہی ہو گئی، کیا فرق ہوا، مگر پھر اس سوسائٹی میں بہت ساری انوملیز پائی جاتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہمیں باقی کیپٹلسٹ سوسائٹیز میں کم سے کم نظر نہیں آتی۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک بہت بڑا شہر ہے، مگر آپ کو میرے پیچھے کوئی بھیک مانگتے ہوئے لوگ نہیں نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں اتنے بڑے پیمانے پر، پچھلے 40 سالوں میں بلکہ اتنے بڑے پیمانے پر یہاں پہ پاورٹی ایلیویشن کی گئی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی مارکیٹ کی میکنزم کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ ریاست نے ملینز آف اپنے پارٹی کے کارکنوں کو موبلائز کیا، آرگنائز کیا اور پھر ولیجز اور دور دراز علاقوں کے اندر بھیجنا شروع کیا کہ آپ یہاں جائیں اور پاورٹی ایلیویشن کا کام کریں۔ ایک پورا کیمپین تھا جس طرح کہ جنگ کی جا رہی ہو پاورٹی کے خلاف۔ اور بائی دا وے چائنا کی گورنمنٹ کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تقریباً ہر چیز کو ایک کیمپین کی طرح ہی اپروچ کرتے ہیں، چاہے وہ کووڈ کا مسئلہ ہو، وہ ایک جنگ بن جاتی ہے، جی کووڈ کے خلاف جنگ ہے، یا پاورٹی کا مسئلہ ہو، وہ غربت کے خلاف ایک جنگ بن جاتی ہے کہ غربت ختم کرنی جی جنگ ہے، اس کے لیے میس موبلائزیشن کریں گے ہم۔ یہ جو میس موبلائزیشن کی اور میس کیمپینز کی اسٹریٹجی ہے، یہ در حقیقت کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا سیکرٹ ویپن ہے، ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے۔ اور یہ ویپن در حقیقت ماؤ زے تونگ نے ڈیولپ کیا، یہ سٹائل آف پولیٹیکل ورک ماؤ زے تونگ نے ڈیولپ کیا۔ جب ماؤ بات کرتا تھا دا میس کیمپینز کی، تو انہوں نے بھی اس قسم کے میس کیمپینز کیے ہیں، ایک ایک آبجیکٹیو لے کر۔ کبھی وہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ کووڈ کو ختم کرنا ہے، بس جو مرضی ہو جائے، بس اس کو جنگ کی طرح ختم کرنا ہے۔ کبھی وہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے غربت ختم کرنی ہے۔ کبھی وہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے کنزیومر پروڈکٹس بیسٹ جو ہیں وہ حاصل کرنے ہیں یا بنانے ہیں یا انڈسٹریلائزیشن کرنی، جو بھی وہ آبجیکٹیو لیتے ہیں، پھر وہ ہر ممکنہ کوشش جو ہے کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو ہم نے اس ٹارگیٹ کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے پرانی چائنا کی فلمیں دیکھی ہیں 1960 70 ایون 80 تک کی، تو آپ نے اس میں ایک چیز پائی ہوگی کہ بہت ہی سارے لوگ سائیکلوں پہ جا رہے ہوتے تھے، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ چین تو ایک ایسی قوم ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی سائیکل پر پہنچتی ہے، کام پر بھی سائیکل پر جانا، اسکول بھی سائیکل پر جانا، کوئی کاروبار ہے، کوئی اور معاملہ ہے، سب چیزوں کے لیے سائیکل استعمال ہوتی تھی۔ ابھی بھی یہاں پہ سائیکلیں استعمال ہو رہی ہیں، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ خواتین اپنی سائیکلوں پہ جا رہی ہیں۔
मगर अब साइकिलों की जगह इलेक्ट्रिकल बाइक्स, इलेक्ट्रिकल साइकिल्स और इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स इस्तेमाल होती हैं। यही वजह है कि मैं सड़क पे चल रहा हूँ और इंतहाई खामोशी है, कोई बहुत ज़्यादा शोर नहीं है। गाड़ियाँ भी मेरे पीछे चल रही हैं, बसें भी मेरे पीछे चल रही हैं, मगर कोई ख़ास उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही। उसकी मेन वजह ये है कि इनमें से ये जो देखिए मोटरसाइकिलों की पूरी एक यहाँ पे फ़ौज यहाँ से गुज़र रही है। अभी ये ट्रैफिक में पूरी फ़ौज गुज़र रही है मोटरसाइकिलों की, मगर उनकी आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी, मुझे भी कोई आवाज़ नहीं आ रही सिवाय उनके हॉर्न की। उसकी वजह ये है कि ये सब की सब इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिलें हैं, तो लिहाजा ये कोई शोर ही नहीं करती। इसलिए इनसे थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि पीछे से अगर ठा मार जाए आपको आवाज़ ही ना है, पता ही ना चले कि ओहो पीछे से तो मोटरसाइकिल आ रही थी। एक और दिलचस्प बात जो मेरे चाइना के दोस्त बताते हैं वो ये है कि पिछले 10 सालों में, हमेशा से नहीं मगर पिछले 10 सालों में चीन इंतहाई एक महफूज मुल्क बन चुका है, जहाँ पे छोटी मोटी चोरी जिस तरह सेल फ़ोन की चोरी और बटुए उठा लिए वगैरह, जेब कातिर किस्म के जो मामलात हैं, उनके बकौल अब ऐसा नहीं होता। रात को हम रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे थे तो वहाँ पे भी देखा कि एक मेरे दोस्त ने अपना बटुआ वो भूल गया टेबल पे। 2 मिनट बाद एक और बंदा आया, उसने बटुआ उठाया और मेरे दोस्त को आके पकड़ा दिया। आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है। इस कंस्ट्रक्शन साइट में भी एक गेट लगा हुआ है जिसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स वगैरह आपको सारी नज़र आ रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। मतलब ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट मैंने तो शायद कहीं नहीं देखी कि जिन्होंने इतना ख्याल किया हो कि जी जो आगे से पेडेस्ट्रियन गुज़र रहा है वो भी महफूज रहे, उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो कंस्ट्रक्शन साइट है ये देखिए उन्होंने सारी ब्लॉकेड ऑफ की हुई है और उस पर पाथवेज़, वॉकवेज़ बनाए हुए हैं कि ना तो काम डिस्टर्ब हो और ना यहाँ के शहरी डिस्टर्ब हो। दोस्तों हकीकत ये है कि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है कि हम उसका मेरा ख़्याल है सही तरह से अंदाज़ा नहीं कर सकते, अपने दिमाग में ऐसे नंबर्स को कंप्यूट नहीं कर सकते। 1.5 बिलियन लोग वगैरह, इतना ये बड़ा नंबर है कि इसका दिमाग में कोई अंदाज़ा लगाना इतना आसान काम नहीं। तो लिहाजा चीन की सियासत पर, मईशत पर भी और चीज़ों पे बात करना तो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ मुल्क इतना बड़ा हो वहाँ पे जो भी आप बात कहेंगे उसके हवाले से कोई ना कोई आपको काउंटर पॉइंट भी मिल ही जाएगा। मगर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि नंबर एक अर्बन रूरल डिवाइड तो मौजूद है, और दिलचस्प बात ये है कि ओवरऑल कई एक्सेप्शंस भी हैं, कई ऐसे शहर हैं जो मुख्तलिफ हैं, मगर ओवरऑल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और जो रियासत है उसका रूरल एरियाज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अर्बन एरियाज़ में शायद इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, मगर रूरल एरियाज़ में सॉलिड बेस ऑफ सपोर्ट है। एक तो ये दिलचस्प बात है। दूसरी बात ये कि जिस किस्म का शहर है उसके हिसाब से ही वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी में भी इख्तलाफात और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे शंघाई एक ऐसा शहर है जो बड़े अपनी तारीख़ में बड़े अर्ली पीरियड से वेस्टर्नाइजेशन के हवाले से भी एक्सपोज रहा है। जल्दी से सड़क भी क्रॉस कर लूँ, मारा ही ना जाऊँ, ख़बर मिले जी एक पाकिस्तानी जो है वो चीन में बस के नीचे आके मर गया था। जैसे मैं कह रहा था कि शंघाई बड़ा एक्सपोज रहा है, और दिलचस्प बात यह है कि यही वो शहर है जहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरुआत भी हासिल की, और इनफैक्ट ये वो शहर है जहाँ पे 1927 का मैसेकर भी हुआ, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियों के लोगों को एक बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल किया गया, कत्लेआम किया गया इस शहर में। मगर इस वक्त वो तो खैर बहुत पुरानी बात है, अब उसको 100 साल ही हो गए तकरीबन। इस वक्त अगर आप देखें कि ओवरऑल चाइना के हिसाब से तो शंघाई अपनी जो कैपिटलिस्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें बाकी तमाम शहरों से शायद पहले नंबर पर ही होगा। एक बहुत बड़ा शहर भी है, और रिज़ल्ट ये है कि यहाँ की जो पार्टी लीडरशिप है वो भी प्रो मार्केट रिफॉर्म ज़्यादा है। यानी कि शंघाई पार्टी जो है उसके बारे में ये मकबूल है कि वो चाहते हैं कि प्रो मार्केट रिफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा हों। अच्छा, एक तो ये पार्टी का हिस्सा हो गया जिसमें शंघाई पार्टी एक कलीदी किरदार अदा करती है, और वो इस नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करते हैं जो कहते हैं कि प्रो मार्केट रिफॉर्म्स किए जाएँ, प्रो कैपिटलिस्ट रिफॉर्म्स किए जाएँ। अगरचे इसमें भी दिलचस्प बात है कि फ़ाइनेंस पे जियांग ज़मीन
کا یہ نقطہ نظر نہیں تھا، بلکہ جیانگ زمین نے فائنینس کے حوالے سے اسٹیٹ سینٹرلائزیشن کو بڑا پروموٹ کیا. تو یہ بھی کمپلیکسٹیز ہیں چائنا کے حوالے سے. دوسرا جو پاور بیس رہا ہے چائنیز پارٹی کے اندر وہ ہے ان کی یوتھ لیگ. جو یوتھ لیگ ہے وہ دے ریکروٹ دا بیسٹ اینڈ دا برائٹسٹ، سب سے جو برائٹ لوگ ہیں ان کو ریکروٹ کرتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں، پھر پارٹی میں ان کو اوپر لے کے آتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں. اور اس میں جو آپ کہہ لیں کہ اسٹرینتھ تھی وہ ہو جنتاؤ کی تھی، اور وہ بھی پارٹی کے اندر بڑے سینئر. اور پھر تیسرا جو سینٹر ہے اس کو کہا جاتا ہے دا پرنسلنگز. پرنسلنگز کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے والدین نے کو بڑی زبردست اسٹرگل کی ہو ماؤ کے زمانے کی، اور وہ ان کے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، تو ان کی بھی بڑی پارٹی کے اندر اور سوسائٹی کے اندر بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ ہیروز آف دا ریولوشن کے بیٹے ہیں جی، ان کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے. تو میرے دوست یہ بتاتے ہیں کہ جو جیانگ زمین کا آپ کہہ لیں فیکشن ہے پارٹی کے اندر، نقطہ نظر ہے آپ کہہ لیں، یا ٹینڈنسی آپ کہہ لیں، جو ذرا پرو مارکیٹ ہے، وہ اس وقت میجورٹی میں نہیں ہے. انفیکٹ ہو جنتاؤ کا جو آپ کہہ لیں کہ سپورٹرز اور شی جن پنگ کے سپورٹرز جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں. ان دونوں کا آپس میں اتحاد ہے، اور انہوں نے لہٰذا جو پرو مارکیٹ ریفارمز کی طرف پارٹی کا حصہ تھا جو دھکیل رہا تھا، اس کو ریورس کرنا شروع کیا. اور یہ اب سے نہیں ہے، میرے دوست بتا رہے ہیں، یہ تو کافی عرصے سے اب جاری ہے، بلکہ 2008 سے ہی تقریباً یہ پروسیس جاری ہے کہ جب سے شی جن پنگ نے پاور لی ہے تو جو پرو مارکیٹ ریفارمز ہیں ان کو بڑے طریقے سے مینیج کیا گیا ہے. انفیکٹ سرمایہ داروں ملکوں میں جب کوئی سیاستدان بات کرتا ہے تو ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ سیاستدان کے پیچھے ایک سرمایہ دار طبقہ ہے، اس کے مفادات ہیں. در حقیقت یہ جو سیاستدان ہے وہ اس سرمایہ دار طبقے کے مفادات کی بات کر رہا ہے. یہاں پہ الٹ ہے. یہاں پہ جب پرو مارکیٹ فیکشن نے کو بات کرنی ہوتی ہے تو وہ خود نہیں بات کرتا، بلکہ وہ کسی سرمایہ دار کو آگے کر دیتا ہے کہ تم بات کرو. مثال کے طور پہ جیک ما جو پروپوزل لے کے آ رہے تھے، تو اس کے بارے میں یہ سمجھا گیا چائنیز سوسائٹی کے اندر کہ یہ پرو مارکیٹ اکانومی کی ڈائریکشن میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر موجود ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات ہو اور اس کو آگے کی طرف دھکیلا جائے. مگر شی جن پنگ نے اس بات کو روک دیا، بالکل ٹھپ کر دیا کہ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. ہے نا دلچسپ قسم کی بات کہ پارٹی کے انٹرنلی اسپیکنگ ایک لیفٹ ونگ ہے اور ایک رائٹ ونگ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہہ لیں پرو مارکیٹ ہے، اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بیلنسڈ گروتھ ہونی چاہیے، پراسپیرٹی فار آل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جی مارکیٹ کے اندر جو ان ایکوالٹیز ہیں ان کو ہم نے کم کرنا ہے، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، ان کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرو ریگولیشن ہے، زیادہ اسٹرکٹر ریگولیشن کے حق میں ہے، اور پاورٹی ایلیویشن اور کرپشن کو اسٹیمپ آؤٹ کرنے کے حق میں ہے. تو 2008 سے بیسکلی یہ جو فیکشن ہے پارٹی کا شی جن پنگ کی قیادت میں، یہ ڈومیننٹ ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا میں. اور یہ ایکچولی ایک ریزن ہے کہ جو امریکہ اور جنرلی ویسٹ اور چین کے درمیان جو کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے، کئی وجوہات ہیں، مگر ایک وجہ یہ بھی ہے جو شاید ڈرائیونگ فورس ہے انفیکٹ، کہ ان کو یہی فیل ہوتا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اندر جو لیفٹ ونگ فیکشن ہے، جو کہ اسٹرانگلی ریگولیشن کرنا چاہتا ہے، ریگولیٹ کرنا چاہتا ہے کیپٹل کو، اور کسی قسم کے سیاسی ریفارمز کے حق میں نہیں ہے، کسی قسم کے پیرستروئکا یا گلاسنوست کے حق میں نہیں ہے، وہ فیکشن کمیونسٹ پارٹی آف چائنا میں ڈومینیٹ کر گیا ہے. اس بارے میں وہ بڑے اپسیٹ ہیں. اور اس پیریڈ کے اندر 2008 سے اب تک جو شی جن پنگ کا پیریڈ ہے، اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں بڑی زبردست گروتھ ہوئی، اگرچہ ریٹ آف گروتھ گر گیا ہے. پہلے ریٹ آف گروتھ بہت ہائی تھا، ڈبل ڈیجٹ تک بھی پہنچا ہوا تھا، پھر 7% پہ گرا. آگے ان کی ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 5% کے گرد ہوگا. مگر کیونکہ اوور آل اکانومی اتنی بڑی ہے، اتنی ہیوج ہو چکی ہے، کہ جب وہ اکانومی 5% سے گرو کرتی ہے تو وہ گروتھ نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہے. کیونکہ 5% آف دا چائنیز اکانومی از اے ہیوج اماؤنٹ آف گروتھ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور پھر میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہر چیز کو جی ڈی پی سے میجر کرنا ویسے ہی درست نہیں ہے. اب دیکھیں چوڑی چوڑی سڑکیں ہوں،
لوگ الیکٹرک کارز پہ جا رہے ہوں, شور شرابہ نہ ہو, صاف ماحول ملے آپ کو. یہ جی ڈی پی میں چیزیں نظر نہیں آتی. چیزیں آرگنائزڈ ہوں, کرائم نہ ہو ملک کے اندر, لوگ آپ کے فون نہ چوری کر رہے ہوں, میں راتوں کو گھوم رہا ہوں, خواتین راتوں کو گھوم رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں, کوئی ایشو نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی کوئی اکنامک ویلیو نہیں لگا سکتا, مگر اس سے کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایک ویل آرگنائزڈ ویل آرڈرڈ سوسائٹی کے اندر کوالٹی آف لائف تو بڑھنی ہے. تو کوالٹی آف لائف کا جو بہتر انڈیکس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ویلتھ کتنی ہے, جی ڈی پی کتنی ہے, بلکہ اس کا بہتر انڈیکس اکانومسٹ بھی کہتے ہیں وہ ہے لائف ایکسپیکٹنسی, کہ لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہو رہی کہ نہیں. اور اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کے اندر لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور بیسکلی لوگ بہت خوشحال ہیں یہاں پہ. اور میں اگرچہ شنگھائی کے اچھے علاقوں میں گھوم رہا ہوں, اور غریب علاقوں میں بھی ایک طرح سے یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورکنگ کلاس گھر ہی لگ رہے ہیں, مگر بہرحال مجھے یہاں پہ بھی کوئی بھیک مانگتا ہوا بندہ نظر نہیں آ رہا. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اپنی سوسائٹی کا طبقاتی تجزیہ کرتی ہے. وہ اپنے انٹرنل ڈاکیومنٹس میں نیو لبرلزم وغیرہ نہیں استعمال کرتے, وہ مارکسزم ہی استعمال کرتے ہیں. تو طبقاتی تجزیہ کرتے وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری سوسائٹی کے اندر ورکرز بھی ہیں, ہماری سوسائٹی کے اندر پیزنٹس بھی ہیں, ہماری سوسائٹی کے اندر پیٹی بورژوا بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, اور ہماری سوسائٹی کے اندر ایک نیشنل بورژوازی ہے. اس نیشنل بورژوازی کو وہ دشمن طبقات میں نہیں گنتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دے آر پارٹ آف دا پیپل. دا پیپل کے اندر یہ 4 طبقات موجود ہیں, اور یہ کہتے ہیں ماؤ زے تونگ کے اپنے انالیسس سے یہ بات نکلتی. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نیشنل بورژوازی کو بھی ختم نہیں کر رہے, اس کی بھی ضرورت ہے چین کو, تو لہٰذا ہم اس کو سوشلسٹ ریولوشن نہیں بلکہ ایک نیو ڈیموکریٹک ریولوشن کہیں گے. نیو ڈیموکریٹک اس لیے کیونکہ پرانے ڈیموکریٹک ریولوشنز فرینچ ریولوشن وغیرہ کی طرح نہیں ہیں. انہوں نے تو بورژوازی کو اقتدار دیا. اقتدار ہم نے بورژوازی کو نہیں دینا, بلکہ ان کو استعمال کرنا ہے. ان کو ایک ٹائٹلی ریگولیٹڈ فریم ورک کے اندر رکھ کے تو ان کو استعمال کرنا ہے, ان کی سکلز استعمال کرنی ہے, ان کی ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے, اس مقصد کے لیے کہ چائنا کی انڈسٹریلائزیشن ممکن ہو. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک طرف سے تو جہاں کیپٹلزم کو اجازت دے دی کہ وہ آپ کے ملک میں کام کرے, اور نیشنل بورژوازی کو بھی اجازت دے دی, دوسری طرف سے آپ اس کو ریگولیٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑا اوکھا کام ہے, آسان کام نہیں ہے. اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یہ کیا ممکن بھی ہے یا ایویں بس خام خیالی ہے, وہ آپ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں یا آپ ان کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں. تو اس سلسلے میں کانفرنس پہ جو چائنیز مارکسسٹ پروفیسرز آئے تھے, انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی. انہوں نے کہا دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو بورژوا طبقہ ہے, جو کیپٹلسٹ ہیں ایز سچ, ان کے پاس ایکسیس ٹو میڈیا نہیں ہے. جو میڈیا پہ بیان آتے ہیں وہ پارٹی کے آتے ہیں, وہ گورنمنٹ کے آتے ہیں, وہ اور چیزوں کے آتے ہیں, مگر کیپٹلسٹ طبقے کے پاس میڈیا کا کنٹرول نہیں ہے. امریکہ اور چائنا میں یہ بہت بڑا فرق ہے. اسی لیے امریکن جو ہے ہر وقت روتے بھی رہتے ہیں کہ جی یہ تو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, کیونکہ فریڈم آف اسپیچ تو ان کے نزدیک وہیں پر ہے جہاں پہ کیپٹلسٹ روپرٹ مرڈاک جیسے لوگ اور جب میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. اگر سرمایہ دار میڈیا کو کنٹرول نہ کرے, وہ کہتے ہیں یہ تو فریڈم آف اسپیچ ہے ہی نہیں. تو ایک تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میڈیا جو ہے وہ سرمایہ داروں کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور سرمایہ داروں کے بیان بھی نہیں میڈیا پر نشر ہوتے. دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے سپلائی سائڈ اور ڈیمانڈ سائڈ دونوں سائڈوں سے جو نیشنل بورژوا طبقہ ہے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اس کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے. اب سپلائی سائڈ کی تو سچی بات ہے, مجھے بھی اندازہ تھا ہی, کیونکہ اخباروں میں, جرنلز میں, ایکیڈیمک آرٹیکلز وغیرہ کے اندر ہم یہ باتیں پڑھتے ہی رہتے ہیں. مگر جو بات نئی مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ ڈیمانڈ سائڈ سے بھی ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ایکسپلین کر دیتا ہوں سپلائی سائڈ اور ڈیمانڈ سائڈ سے کیا مراد ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کیپٹلسٹ ہیں چائنا کے, ان کے ہر بورڈ پہ کمیونسٹ پارٹی کا ایک بندہ بٹھانا پڑتا ہے. یہ قانون ہے, اور وہ انفیکٹ جو پارٹی کے اور اسٹیٹ کے اوور آل آبجیکٹیوز ہیں اس کی روشنی میں فیکٹری سے کہہ سکتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں
پیداوار اتنی ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فیصلے کیا کرنے ہیں، کریڈٹ کب لینا ہے، ڈیٹ کب لینی ہے، نہیں لینی، کتنی لینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ وہ پارٹی اور ریاست کا ایک طرح ریپرزینٹیٹیو ہے جو کہ ان کے بورڈز کے اوپر ڈائریکٹلی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ ان سرمایہ داروں نے جو اکثر اپنی فیکٹریاں وغیرہ لگائی ہیں، ظاہری بات ہے کہ آج کے دور کے اندر امریکہ ہو یا چین ہو، فرانس ہو یا انگلینڈ ہو، اس دور کے اندر سرمایہ دار اپنے سرمایے سے فیکٹری نہیں لگاتے۔ پاکستان میں شاید تھوڑے بہت سرمایہ دار ایسے ہوں، چھوٹے سرمایہ دار، جو اپنی سیونگز بچو کے کوئی نئی فیکٹری لگا لیں یا کوئی چھوٹی موٹی ورکشاپ لگا لیں۔ مگر اب بزنس کا سکیل دنیا میں اتنا بڑا ہے کہ اول نہ تو ایسے سرمایہ دار کر سکتے ہیں، اور دوم نہ سرمایہ داروں کو کوئی فائدہ یہ کرنے کا، کیونکہ اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ وہ بینکوں سے قرضہ لیں اور پھر فیکٹری لگائیں۔ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اس کو ہم فائنینسنگ کہتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ماڈرن کیپٹلزم کا، جدید کیپٹلزم کا انتہائی ضروری ایسپیکٹ ہے۔ فائنینسنگ کے بغیر ظاہری بات ہے جو سرکٹ آف کیپٹل ہے، انویسٹمنٹ ہے، وہ ممکن نہیں ہوتا، اور اس پھرتی سے، اتنی تیزی سے، اتنی سپیڈ سے ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ میرے پاس سرمایہ ابھی نہیں ہے، مگر میں بینک سے سرمایہ لے کے ایک بڑی سی فیکٹری کھڑا کر سکتا ہوں اگر میرے پاس کوئی کولیٹرل وغیرہ ہے، کوئی پلان ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اب سب سے دلچسپ بات چین کے بارے میں یہ ہے کہ چائنا کے اندر جو فائنینس ہے وہ ٹوٹلی اسٹیٹ ڈومینیٹڈ ہے، اس کے اوپر ریاست اور پارٹی کی ٹوٹل گرپ ہے۔ یہاں پر پرائیویٹ بینکنگ، جس طرح کہ امریکہ کے اندر پرائیویٹ بینکنگ ہے، ایون پاکستان کے اندر پرائیویٹ بینکنگ ہے، مسلم کمرشل بینک ہے، اور کتنے مختلف قسم کے بینکس ہیں، حبیب بینک ہے، پرانا بینک ہے، ایک فیملی ہے، حبیب فیملی، ان کا بینک ہے، وہ کیپٹلسٹ ہیں، میاں منشا کا بینک ہے، وہ کیپٹلسٹ ہیں۔ اس طرح چائنا میں ہے ہی نہیں۔ چائنا کے اندر جو بینکس ہیں جناب عالی، جو کیپٹلسٹ کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ فیکٹری لگائیں، 4 بڑے بینک ہیں، وہ چاروں سٹیٹ اونڈ بینکس ہیں، اور کیونکہ وہ سٹیٹ اونڈ بینکس ہیں، اور کیونکہ انہوں نے کریڈٹ دیا ہے کسی کیپٹلسٹ کو کہ بھئی آپ فیکٹری لگائیں، تو ظاہری بات ہے کہ ایکچولی جو ایکوٹی ہے وہ ان کے نہ صرف کنٹرول میں رہتی ہے، بلکہ وہ اس ایکوٹی کو استعمال کر سکتے ہیں کیپٹلسٹ سے، جو کام نکلوانا ہے اس میں وہ نکلوا بھی سکتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ اگر وہ کیپٹلسٹ، اگر وہ سرمایہ دار بینک کا قرضہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ بینک کو قرضہ تو اس نے ریاست کو ہی دینا ہے، تو ریاست اس کی انڈسٹری کو بآسانی ٹیک اوور کر سکتی ہے، اس کو بائی آؤٹ کر سکتی ہے، اس کو خرید سکتی ہے، اس کو جو مرضی وہ کرے، اس کو لیکویڈیٹ کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکوٹی ساری جو ہے جس سے وہ کمپنی بنائی گئی وہ تو بینک کے کنٹرول میں ہے نا، مزیدار قسم کی بات۔ تو فائنینس جس ملک کے اندر فرینکلی سپیکنگ ریاست کے کنٹرول میں آ جائے، ایک سوشلسٹ ریاست کے کنٹرول میں آ جائے، تو وہاں سے پھر وہ سوشلسٹ ریاست پوری اکانومی کی ڈائریکشن کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ وہ یہ ڈٹرمن کر سکتی ہے کہ اگر ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کن چیزوں میں کرنی ہے، گاڑی کی چیزوں میں کرنی ہے، الیکٹریکل کارز میں کرنی ہے، کمپیوٹرز میں کرنی ہے، چپس میں کرنی ہے، کیونکہ فائنینس کیپٹل در حقیقت فلو آف کیپٹل اور انویسٹمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو فائنینس کیپٹل کو کنٹرول کرے وہی صرف ایک پلانڈ اکانومی، ایک پورے پلان کے تحت بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر فائنینس آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، باقی سب آپ کے کنٹرول میں بھی ہو، تو آپ کبھی بھی اکانومی کو پلان نہیں کر سکیں گے۔ چلیں جی، یہ تو کچھ چند گزارشات ہوئیں سپلائی سائیڈ سے، مگر ڈیمانڈ سائیڈ والی جو سائیڈ ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چائنا کے اندر جب کوئی سرمایہ دار کوئی فیکٹری لگاتا ہے، اور ایکچولی یہ صرف چین میں نہیں ہے، فرینکلی کئی ملکوں کے اندر ہے، مگر یہاں پہ جو اکثر سرمایہ دار ہیں وہ فیکٹری لگاتے ہی تب ہیں جب ان کو گورنمنٹ سے کوئی کانٹریکٹ ملے کہ ہم اگلے 10 سال یا اگلے 15 سال آپ سے یہ چیز خریدیں گے، آپ کو تقریباً 10 یا 15% گارنٹیڈ پروفٹ ہے، کیونکہ ہم اس مقدار میں یہ چیز خریدیں گے۔ ان کے پلان کا حصہ ہوتا ہے، انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ جی اتنی چیز ہمیں چاہیے، اتنی گاڑی ہمیں چاہیے، اتنی فصل ہمیں چاہیے، اتنا اناج ہمیں چاہیے، جو بھی چاہیے ان کو۔ خیر اناج تو کیپٹلسٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، مگر جو بھی
انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ اتنا کنزیومر ہمارے اسٹیمیٹ میں ہے تو ہمیں اتنی چیز چاہیے، تو وہ کیپٹلسٹ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ چیز جو ہے وہ خریدیں گے، اتنے سال خریدیں گے، یعنی کہ اسٹیٹ ان سے بائی کر رہا ہے۔ سب سے بڑا بائر جو ہے چائنا کے اندر ان بڑی بڑی کیپٹلسٹ فرمز کا، اور یہ بہت بڑی فرمز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر سب سے بڑا بائر دلچسپ بات یہ ہے کہ بذات خود ریاست ہے۔ تو ریاست اس وجہ سے نیشنل بورژوازی کو کنٹرول کر سکتی ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑی بائر ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے بھی ریاست کانٹریکٹ بند کر دے اور کہے کہ سوری جی ہم نہیں آپ کی سروسز سے خوش، تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ بزنس جو ہے ختم۔ یہ ان کے پاس ایک اور بہت بڑا ہتھیار ہے، ایک ٹول ہے جس سے کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہیلو ہیلو، ہاؤ آر یو؟ جب کوئی سرمایہ دارانہ ریاست یہ کام کرتی ہے تو اس نظام کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ کیپٹلزم۔ جی ہاں، اس نظام کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ کیپٹلزم۔ یہ بڑی عام بات ہے، کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا، مگر جب ایک سوشلسٹ ریاست یہی کام کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اسٹیٹ کیپٹلزم انڈر دا رول آف سوشلزم، یعنی کہ ریاست کیونکہ سوشلسٹ ہے، اس کی طبقاتی بنیادیں مختلف ہیں، اس پہ سرمایہ دار حاوی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بہت سارے ایسے فیصلے کرے گی، کر سکتی ہے، کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل بیس رکھتی ہے جو کہ وہ کبھی بھی نہ کرتی اگر وہ سرمایہ داروں کی ہی ریاست ہوتی۔ یہ جو اسٹیٹ کیپٹلزم کا تصور ہے ویسٹ کے اندر بھی ہے، مگر ویسٹ کے اندر حکومتیں سوشلسٹ نہیں ہیں، ویسٹ کے اندر حکومتیں کمیونسٹ پارٹی کی نہیں ہیں، ویسٹ کے اندر حکومتیں کیپٹلسٹ پارٹیز کی ہیں۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے جی یہ تو صرف نام کی کمیونسٹ پارٹی ہے، تو بھائی انہوں نے 100 سال اپنے ملک کی ترقی کے لیے قربانیاں دے کے جد و جہد کر کے یہ پارٹی اور یہ نظام اور یہ حکومت بنائی ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ کسی نے لائبریری میں چن لیا ہو کہ چلو میں اپنا نام کمیونسٹ پارٹی رکھ لیتا ہوں۔ ایک تاریخی پروسیس کے نتیجے میں، ایک تاریخی تسلسل کے نتیجے میں ایک پارٹی قائم ہوئی جس میں 98 ملین ممبرز ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے مارکسزم بھی پڑھتے ہیں، کمیونزم بھی پڑھتے ہیں، اور اس کی ساری تھیوری اور پریکٹس کو پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس کو ڈسمس کر دینا، یہ کہہ دینا کہ یہ صرف نام کا مسئلہ ہے، نام تو کوئی بھی بندہ رکھ لے، تو سیاست میں ایسے نہیں ہوتا۔ سیاست میں آپ کوئی بھی نام نہیں رکھتے۔ اگر آپ نے کیپٹلزم کرنا ہے تو آپ اپنا نام کمیونسٹ نہیں رکھتے، اور اگر آپ نے کمیونزم کرنا ہے تو آپ اپنا نام کیپٹلسٹ پارٹی نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کا نام سیاست میں آپ کی ایسپریشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اگر آپ پرو ڈیموکریسی ہیں تو آپ کہیں گے جی ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، اگر آپ پرو ریپبلک ہیں تو آپ کہیں گے ہم ریپبلکن ہیں، اگر آپ پرو مونارکی ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ جی ہم پرو رومن آف پارٹی ہیں، ہم مونارکسٹ ہیں، ہم رائلسٹ ہیں۔ ایسی بھی تو قوتیں ایگزسٹ کرتی رہی ہیں۔ کوئی رائلسٹ اپنے آپ کو اٹھ کے ریپبلکن تو نہیں کہہ دے گا، اور کوئی کیپٹلسٹ اپنے آپ کو اٹھ کے شوقیہ کمیونسٹ تو نہیں کہہ دے گا، شاید کوئی فرد کہہ بھی دے، مگر ایک پارٹی جس میں 98 ملین لوگ ہوں بس ایسے ہی ایک دن فیصلہ کرے کہ میں تو اپنا نام یہ رکھ رہا ہوں، کیسے بلیو کیا جا سکتا ہے ایسی احمقانہ قسم کی باتوں کو؟ اب دوستوں، جب میں نے یہ ساری بات سنی کہ ریاست ہی در حقیقت ان کمپنیوں کو بڑے بڑے کانٹریکٹ دیتی ہے، تو میرے ذہن میں جو سوال آیا میں نے وہاں کانفرنس میں رکھ دیا۔ میں نے کہا جی اگر ریاست یہ کانٹریکٹ دیتی ہے سرمایہ داروں کو جن کی وجہ سے وہ پھر ان سرمایہ داروں کو کنٹرول بھی کر سکتی ہے، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ریاست ان کانٹریکٹس کو فائنینس کیسے کرتی ہے؟ آیا وہ ٹیکسز بڑھاتی ہے؟ کیا وہ چیزیں خرید کے دوبارہ بیچتی ہے کوئی منافع پہ؟ یا وہ کسی اور طریقے سے اس کو فائنینس کرتی ہے، پیسے پرنٹ کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ بانڈز پبلش کر دیتی، کرتی کیا ہے؟ دلچسپ جواب سنیے گا، بہت ہی مزیدار جواب تھا جس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اکانومی کیسے چل رہی۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی ویسے تو کئی طریقے ہیں، مگر ایک جو بہت بڑا طریقہ ہے جس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے اس ملک میں، ٹھہرو میں یہاں سے ذرا گزر جاؤں، پیچھے موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں، وہی خاموش سائلنٹ بٹ ڈیڈلی قسم کی موٹر سائیکلیں۔ تو انہوں نے جواب جو دیا وہ سنیے گا۔ انہوں نے کہا جی ریاست کو ایس او ایز اپروچ کرتی ہیں اور کہتی ہیں جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے فائنینس کرنا ہے، یہ وہ۔
اور ایس او ایز کے لیے یعنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی فائنینسنگ ظاہری بات ہے ریاست ڈائریکٹلی کر دیتی ہے اپنے ٹیکس ریونیو سے اور ریونیو وغیرہ سے. اور پھر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز مزید آگے اپنا ایک یا دوسرا پروسیس یا کام آؤٹ سورس کر دیتی ہیں پرائیویٹ کمپنیز کو. یعنی کہ یہ بھی بہت دلچسپ قسم کی بات ہے, اس پہ ذرا غور سے سوچنا ہے آپ نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ڈیمانڈ سائڈ ریگولیشن ہے ان پرائیویٹ کمپنیز کی, در حقیقت وہ ایس او ایز کے ذریعے یعنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ذریعے ہوتی ہے. یار جب یہ بات میں نے سنی تو میں تو اپنی کرسی سے گر گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے سوچا ہی نہیں تھا کہ در حقیقت جو بڑی بڑی جیگنٹک قسم کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ اپنا ایک آدھا پروسیس جو ہے یا کئی پروسیسز بھی کبھی کبھار آؤٹ سورس کر رہی ہیں مختلف پرائیویٹ کمپنیز کو, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں اس کام کو بہتر کر لیں گی, اور وہ کر بھی رہی ہوں گی آئی ایم شور. اور وہ ان کی بائرز ہیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ان پرائیویٹ کمپنیز کی مین فائنینسیئرز اور بائرز بن جاتی ہیں, اور اسی طرح سے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز در حقیقت پرائیویٹ انٹرپرائز کے اوپر ظاہری بات ہے غالب بھی رہتی ہیں. ہے نا مزیدار قسم کی بات. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں 2 فیمیل کنسٹرکشن ورکرز چل رہی ہیں, چائنیز میں باتیں کر رہی ہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کیا کہہ رہی ہیں. بہرحال دیکھیں جی یہاں پہ کنسٹرکشن میں بھی خواتین جو ہے وہ شرکت کرتی ہیں. میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ جب کہ ساؤتھ ایشیا میں تو ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ خواتین ناقص العقل ہیں. ہمارے مولوی حضرات بھی ہمیں یہ سبق سکھاتے رہتے ہیں کہ صرف ایسی خاتون سے شادی کریں جس کو کوئی شوق نہ ہو کام کرنے کا. مگر جناب علی یہاں پہ آپ کیا دیکھیں گے کہ جو بس چلانے والی ڈرائیور ہے وہ ایک خاتون ہے. جی ہاں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بس چلانے والی ڈرائیور ہے وہ یہاں پہ ایک خاتون ہے. اچھا, آپ کویشچن آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا, میرے بھی ذہن میں آیا, اور سوال بھی بڑا اچھا ہے کہ یہ سارے جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. بھئی آپ خود کہتے ہیں سوشلزم بڑا اچھا ہے, ڈاکٹر تیمور رحمان, بس پہ سوشلزم کریں, یہ مکسچر کرنے کی کیا ضرورت پڑی ان کو. یہ بھی سوال کئی لوگوں نے رکھا, میں نے بھی رکھا, اس کا جواب بھی میں جانتا ہی تھا مگر پھر رکھا میں نے سامنے. انہوں نے جواب دیا. جواب یہ تھا کہ دیکھیں 1960s اور 1970s میں چائنا نے بہت ترقی کی, لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی, لٹریسی ریٹ کہاں سے کہاں چلا گیا. مطلب جو بنیادی چیزیں تھیں لینڈ ریفارم کے نتیجے میں اس ماؤ کے پیریڈ کے اندر وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیں. جو پہلا ہمارا قدم تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا. مگر 1970s کا چائنا ٹیکنالوجیکلی بہت پیچھے تھا, بہت ہی پیچھے تھا. جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تو سائیکلوں پہ جاتے تھے لوگ اس زمانے کے اندر, گاڑیوں کا کوئی تصور نہیں تھا 1970s کے اندر, نہ ان کو گاڑیاں بنانی آتی تھیں. تو چائنا کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ ٹیکنالوجی کی, جدید اور لیٹسٹ اور نئی ٹیکنالوجی کی. 1962 سے پہلے یہ ٹیکنالوجی ان کو مل رہی تھی یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک سے, یعنی USSR سے, یعنی سوویت یونین سے. مگر 1962 سے لے کے 1964 کے درمیان ان کے آپس میں اختلافات بڑھتے چلے گئے. ماؤ زے تونگ نے خروشچوف کی بڑی مخالفت کی کہ یہ تو ترمیم پسندی ہے, یہ موقع پرستی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کسی اور وقت میں اس کو کور کروں گا. مگر سوویت یونین نے اپنے سارے ٹیکنیکل ایڈوائزرز وڈرا کر لیے, جتنی وہ ایڈ اسسٹنس وغیرہ اور خاص طور پہ ٹیکنالوجیکل ایڈ دے رہے تھے وہ انہوں نے پیچھے کھینچ لی. اب چین اس ٹیکنالوجی کو اگر خود انوینٹ کرے تو چین تو 100 سال پیچھے بھی نہیں تھا, شاید 200-300 سال پیچھے تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں کہیں سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے, امریکہ سے حاصل کریں, کہیں اور سے کریں. اس وقت تک وہ دیکھ چکے تھے کہ ساؤتھ کوریا, تائیوان کے اندر بڑی تیزی سے امریکن کیپٹل اور امریکن ٹیکنالوجی آئی ہے, جاپنیز ٹیکنالوجی کے اندر بڑی ایڈوانسمنٹس نظر آ رہی تھیں. تو بہرحال وہ یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے تھے. اب کوئی بھی سرمایہ دار اپنی ٹیکنالوجی مفت میں تو نہیں پکڑانے لگا. یہ تو ان کو بھی بات پتہ تھی کہ وہ کیوں دیں گے. اگر ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ان کے پاس آئے اور کہے دیکھیں جی آپ اپنی ٹیکنالوجی ہمیں دے دیں کیونکہ اس سے ہم لوگوں کا بڑا بھلا کریں گے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکن کیپٹلسٹ تو ہنسیں گے اس بات پہ, کہیں گے بھائی ہم کیوں دے دیں, ایویں دے دیں, مفت میں دے دیں. نہیں, ہم اپنی ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھیں گے اور اس سے منافع کمائیں گے. تو چائنا کو وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنی تھی. اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم اس قسم کی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان انٹرپرائزز میں کریں گے, سب تمام میں نہیں کریں گے,
ان برانچز آف انڈسٹری میں کریں گے جس کی ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے. اگر ہمیں کمپیوٹرز کی ٹیکنالوجی چاہیے تو ہم دنیا کا جو سب سے اچھا کمپیوٹرز بنانے والی فرم ہے اس کو کہیں گے کہ آؤ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرو, اسٹیٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرو, ہمارے لوگوں کو بھی سکھاؤ, اس میں سے اتنا پروفٹ آپ کو دیں گے. کیونکہ چائنا بہت بڑا ملک ہے تو ان کے پاس بہت میسیو اکانومیز آف اسکیل ہیں. اتنی بڑی اکانومیز آف اسکیل دنیا میں کہیں بھی نہیں پائی جائیں گی سوائے انڈیا کے. ان کے پاس میسیو اکانومیز آف اسکیل ہیں. وہ 10-10 20-20 سال کانٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں ایک اسٹیبل, کہ ہم جی آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کو 10% پروفٹ اوور 20 ایئرز ملے گا. اب 10% پروفٹ بہت زیادہ تو نہیں ہے, مگر اگر 20 سال پہ گارنٹی 10% پروفٹ ہو تو سرمایہ دار تو کہے گا یار وائی ناٹ, یہ تو بڑا اچھا پلان ہے, میں کیوں نہ کروں. تو وہ اپنی ٹیکنالوجی لے کے آیا اور اس نے خوب پیسے بھی کمائے, اور اس پروسیس کے نتیجے میں یہاں پہ بھی ایک سرمایہ دار طبقہ جس کو نیشنل بورژوازی کہا جاتا ہے پیدا ہوا. اب ٹیکنالوجی انہوں نے وہ حاصل کر کے وہی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا ریورس انجینئر کرنا شروع کر دی. ایپل سے ٹیکنالوجی حاصل کی تو اس میں سے ہی جو ہے اپنا موبائل فون نکالنا شروع کر دیا. جرمنی کی گاڑیوں والوں سے ٹیکنالوجی حاصل کی تو اپنی گاڑی نکالنی شروع کر دی. جہاں سے انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی اس کو بیسکلی انہوں نے ریورس انجینئر کیا اور کہا کہ ہم اس سے بھی زیادہ سستا ورژن نکالیں گے. جو مونوپلی رینٹس بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں لیتی ہیں وہ مونوپلی رینٹس ہم نہیں لیں گے. ہم جو کاسٹ آف پروڈکشن سے تھوڑا سا نارمل پروفٹ ہے اس پہ بیچ کے تو ان کو بھی اڑا دیں گے. اور انہوں نے اڑا دیا. اور اسی بات پہ وہ ویسٹ کنٹریز جو ہیں خاص طور پہ ٹرمپ وغیرہ اتنے ناراض ہیں. اسی وجہ سے وہ ٹیرف وغیرہ لگانا چاہتے ہیں کہ روکو ان کی الیکٹریکل وہیکلز اور ان کی بیٹریز اور یہ سب کچھ. اگر ہم نہیں روکیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ان سے پیچھے رہ جائیں گے. ٹیکنالوجی کے اندر ان کو روکو کسی طرح. انہوں نے ہم سے ہی ٹیکنالوجی حاصل کر کے پھر ہمیں ہی ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی کیسے یہ مجال ہو سکتی. تو یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اصل معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ چائنا کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ضرورت تھی اور اس نے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 20-30 سال مینلی چائنا ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ریورس انجینئرنگ میں ہی لگا رہا ہے. اور صرف یہ پچھلے شاید 10 سال کی بات ہے کہ اب چائنا نے اس ٹیکنالوجی کو اتنا ماسٹر کر لیا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی پیدا کر رہے ہیں. چائنیز جو ہیں کچھ فیلڈز میں, ابھی تمام فیلڈز میں نہیں, میجورٹی فیلڈز میں امریکہ ان سے بہت ہی آگے. مگر چند فیلڈز کے اندر جس طرح بیٹریز اور الیکٹریکل وہیکلز اور انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی وغیرہ میں وہ آگے نکلنا شروع ہو گئے. اس وجہ سے امریکہ بڑا پریشان ہے. کیوں چین آگے نکلنا شروع ہو گیا, وہ کیوں پیچھے رہ گئے, وجہ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی, مگر اس کے ساتھ ایک اور بھی بہت بڑی وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ چائنا کے اندر ریاست بیسکلی گارنٹی کر رہی ہے کہ آپ پیداوار کریں اور آپ ڈیمانڈ سائڈ کی فکر ہی نہ کریں. جو چیز آپ بنائیں گے وہ ہم خریدیں گے آپ سے اور استعمال ہوگی وہ. تو کیونکہ ان کو ڈیمانڈ سائڈ سے مسئلہ ہی کوئی نہیں, وہ بناتے گئے بہت بڑے لیول پہ بڑی پروڈکشن کرتے رہے. اور یہ جو بڑے لیول کی بڑی پروڈکشن ہے اس میں نیٹ ورک ایڈوانٹیجز پیدا ہوتی ہیں, اس میں اکانومیز آف اسکیل پیدا ہوتی ہیں. اس کے اندر سے پھر نہ صرف پروڈکٹ انوویشن بلکہ جو زیادہ ضروری چیز ہے ٹیکنالوجیکل انوویشن بھی ممکن بنتی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شنگھائی کی سڑکوں پہ میں جا رہا ہوں اور شور شرابہ ہے کوئی نہیں. ٹریفک ایسے ہی ہے جیسے کوئی مال روڈ پہ چل رہا ہوں. خیر اتنی بھی زیادہ نہیں ہے, مگر ٹریفک کافی ہے, مگر شور نہیں ہے. کیونکہ میجورٹی تو نہیں میں کہوں گا, شاید میجورٹی نہ ہو, شاید میجورٹی ہو, مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے. یہ دیکھیں اتنی بڑی بس میرے قریب سے گزری ہے, بجلی پر چل رہی ہے. یہ اس انجن پر نہیں چل رہی جو کہ دھواں چھوڑتی ہے, اور اس کی وجہ سے یہاں پہ پھر آسمان بھی صاف رہتے ہیں اور زندگی بھی بہتر رہتی ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ وجہ کہ چائنا نے یہ اسٹریٹجی کیوں اڈاپٹ کی. اسی اسٹریٹجی کے ذریعے وہ ان سرمایہ داروں کو کنونس کر سکتے تھے جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی اور جن کے پاس مینجمنٹ کی نو ہاؤ بھی تھی. دیکھیں یہ ایسے ہی نہیں ہے, میں ایک سوشلسٹ ہوں, مگر حقیقت یہی ہے کہ سرمایہ داروں کو ظاہری بات ہے تجربہ ہے فیکٹری چلانے کا اور انٹرپرائز چلانے کا.
ان کو پتہ ہے بورڈ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس کے یہ رولز ہوں گے. یہ سب چیزیں وقت لگتا ہے ان کو سیکھنے میں. تو بہرحال ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کے پاس کچھ ایسی ہیومن سکلز بھی ہیں، مارکیٹ سکلز ہیں، مینجمنٹ سکلز ہیں جو کہ ہمیں چاہیے، اور ان کے پاس سائنٹیفک نالج ہے جو ہمیں چاہیے. تو اس طرح سے انہوں نے یہ سارا کچھ ڈیوائز کیا اس مقصد کے لیے کہ وہ امریکن ٹیکنالوجی اور ویسٹرن ٹیکنالوجی حاصل کر سکیں اور حاصل کر کے اپنی اکانومی کو گرو کر سکیں. اس ساری بات سے ہمیں کیا نتیجہ اخذ کر لینا چاہیے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین جو مرضی کرے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان میں کیا ہونا چاہیے. اس سارے تجربے سے ہم کون سے اسباق سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا سبق تو یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ایلون مسک جیسے لوگ جب یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ کمیونسٹ تو کہیں پہ بھی کامیاب نہیں ہوتے اور ان کو تو کبھی اقتدار نہیں دینا چاہیے، یہ تو بڑے خون خوار قسم کے، بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہیں. مگر حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ چین کے اندر کمیونسٹوں نے نہ صرف اقتدار حاصل کیا بلکہ اقتدار حاصل کر کے ایک ایسے ملک کو جو کہ اس وقت غریب ترین ملک تھا ایک سپر پاور کے اندر تبدیل کر دیا. اور یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا. فرینکلی آپ چائنیز لوگوں سے بھی یہ پوچھ لیں، اگر کمیونسٹ پارٹی کی لیڈرشپ نہ ہوتی، آپ ان کے ڈاکیومنٹس پڑھیں نا، صرف ویسٹ کے کسی کہانیاں نہ سنیں، ان کے ڈاکیومنٹس پڑھیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے مینیج کی، کس طرح سے ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، یہ وہ سارا اٹرم پٹرم کیا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس ایک ایسی ریاست نہ ہو جو کہ ایک ڈسپلنڈ پارٹی چلا رہی ہو. کیوں؟ کیونکہ جب ملٹی نیشنل کمپنیاں، سرمایہ دار وغیرہ وغیرہ آپ کی اکانومی کے اندر گھسائیں گے تو ان کی تو ہمیشہ کوشش ایک ہی ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں. ان کو کیا پرواہ، ملک تباہ ہو جائے نہ ہو، جو مرضی ہو. وہ تو پروفٹ موٹیو پہ چلتے ہیں نا، ان کی انٹرپرائزز، ان کا مشن، ان کی سوچ وغیرہ پروفٹ موٹیو پہ چلتی ہے. تو ان کی تو یہی کوشش ہوگی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے بنانے کا موقع ملے. تو پھر حکومت جب ان کو ریگولیٹ کرے گی تو یہ صرف تبھی ممکن ہے جب حکومت بذات خود ان کی نہ ہو. اگر سرمایہ داروں کی حکومت ہوگی تو سرمایہ دار اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں گے تو بہت کم. مگر جہاں پہ حکومت ہو عوام کی جینوئن نمائندگی کرتی ہو، تو وہاں پہ پھر پاسبل ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح سے ایک ریگولیٹڈ فریم ورک بنائے جس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ممکن ہو اور جس کے ذریعے ایک ہی جنریشن میں وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لے، جس سے کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری، ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری بن جائے. چائنا نے یہی اکامپلش کیا ہے، مگر یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر ان کے پاس ایک ایسی تنظیم نہ ہوتی، ایک ایسی ڈسپلنڈ ریاست نہ ہوتی جو کہ اتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بھی اپنے ماتحت رکھتے ہوئے ریگولیٹ کرنے میں کامیاب نہ ہوتی. دوسرا سبق میرا خیال ہے یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ طبقاتی نظام میں تبدیلی کی حمایت نہیں کرتے، اکثر و بیشتر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طبقاتی نظام سے بڑے خوش ہیں، وہ پریولیج پوزیشن میں ہیں، وہ استحصالی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر ان کے زیر اثر بہت سارے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ ہمیشہ دا گلاس از ہاف ایمٹی کے پرسپیکٹو سے ہر انقلاب کو، ہر انقلابی تبدیلی کو اور ہر ایسی حکومت کو دیکھتے ہیں جو کہ اس نقطہ نظر کی حمایت کرتی ہو کہ طبقاتی تبدیلی ضروری ہے. اسی لیے وہ ہمیشہ یہی پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ اگر سوویت یونین ہے، وہاں پہ پلانڈ اکانومی ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ جی وہاں پہ تو اچھے کنزیومر گڈز نہیں ملتے تھے. اور اگر چین کے اندر اچھے کنزیومر گڈز مل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ تو مکسڈ اکانومی کیوں بنا لی انہوں نے. گویا ان کو کبھی بھی کوئی بات خوش نہیں کرے گی، کیونکہ اصل میں ان کا مقصد یہی ہے کہ اپنے طبقاتی نظام کو قائم رکھنا. ہمیں چین کے ایکسپیریمنٹ اور دوسرے ایکسپیریمنٹ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ سوشلزم ایک ایسا پیریڈ ہے تاریخ کا جس میں سرمایہ داروں کو سیاسی شکست ہو چکی ہوتی ہے، مگر تیسری دنیا کے اندر خاص طور پہ جہاں پہ سوشلسٹ حکومتیں قائم ہوتی ہیں، ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور وہ چیلنج یہی ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک پری انڈسٹریل سوسائٹی کو ایک انڈسٹریل سوسائٹی میں تبدیل کرنا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے.
محض یہ کہہ دینا کہ ہم مارکسسٹ ہیں، ہم سوشلسٹ ہیں، بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جب سوشلزم آ جائے گا، ایسی باتیں تو میرا خیال ہے مذہبی پارٹیاں اکثر کرتی ہیں، مگر ایک سائنٹیفک پارٹی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک کانکریٹ اسٹریٹجی کی ضرورت ہوتی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کو کیسے اچیو کرنا ہے۔ چائنا نے اپنی کانکریٹ اسٹریٹجی بنائی، وہ کامیاب ہے۔ جس آبجیکٹیو کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک انڈسٹریل سوسائٹی بنے، وہ بن چکی ہے، مگر ضروری نہیں کہ ان کی اسٹریٹجی ہمارے لیے کامیاب ہو یا کسی اور ملک کے لیے کامیاب ہو، ہرگز نہیں۔ مگر اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بہرحال سوشلزم کی کنسٹرکشن انڈسٹریلائزیشن سے ہی ممکن ہے، اور انڈسٹریلائزیشن کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی پارٹی کو جو اقتدار حاصل کرے ایک سائنٹیفک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ضرور ہوگی۔ تھینک یو۔ لے جی، میں آپ کو ایک اور امیزنگ چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں ایلیویٹر میں ہوں اور میرے ساتھ ایلیویٹر میں کون ہے؟ ایک روبوٹ۔ ہاں جی، ایک روبوٹ، یہ خود ہی ایلیویٹر کے اندر چڑھا ہے، اور اب دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ باہر جانے لگا، ذرا اس کو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، او مائی گاڈ، چیک کرو جی۔ میں تو جناب عالی پریشان ہو گیا ہوں۔ ایلیویٹر میرے ساتھ روبوٹ گھس گیا، خود ہی اس نے بٹن میں نہیں دبایا، خود ہی لفٹ جو ہے پتہ نہیں اس نے سگنل بھیجا، لفٹ کو سمجھ آ گئی کہ اس نے فلانے فلور پہ جانا ہے، اور وہ کیا چیزیں کیری کر رہا ہے مجھے نہیں پتا، مطلب ہے کہ کوئی سامان وغیرہ ہی ہوگا۔ امیزنگ، یہ ہے چائنا۔ السلام علیکم دوستوں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اپنے کامریڈس کے ساتھ جو کہ لیٹن امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر دوست جو ہیں وہ ارجنٹینا سے تعلق رکھتے ہیں اور وینیزویلا سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا ان کا تعارف ضرور کراؤں آپ سے تاکہ آپ بھی ان کو جان سکیں۔ لے جی، دس سے شروع کرتے ہیں۔ Hi, I'm Lucia. I'm from Argentina, the land of Che Guevara, and I say hi to you. I'm Federico. I'm from Argentina. I live in Mendoza. Viva la revolución, viva el vino, viva todo. Mi nombre es Tania, de Venezuela, bueno, de la tierra de Bolívar y de Chávez. Así que viva Chávez y viva la revolución. Well, I'm Emiliano from Argentina too, and viviremos y venceremos. I am Miguel from Landless Worker from Brazil, and we say internacionalizemos a luta, internacionalizemos a esperança. Very nice, very nice. دوستوں، میں نے سوچا کہ کچھ اور دوستوں کا بھی تعارف کراؤں، ہمارے ساؤتھ افریقہ سے کامریڈ جو آئے ہوئے ہیں ان کا بھی تعارف کراؤں، تو آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہے۔ Greetings, my name is Violet Utoli, I'm from Numsa. I want to send well wishes to the people of Pakistan and the people of Asia and the whole world. We must continue to struggle for peace and betterment and advance in the world. اور آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر جو اپارتھائڈ سسٹم کے خلاف جدوجہد ہوئی وہ ایک مثال ہے پوری دنیا کے لیے۔ سو واٹ از اے گریٹ سلوگن آف دی اینٹی اپارتھائڈ اسٹرگل ان ساؤتھ افریقہ؟ کین یو tell us a great slogan? One of the powerful slogans that the people have used up to this day is the Amandla Ngawethu, meaning the power belongs to the people. واہ، اماندلا اویٹو۔ Yes, Amandla Ngawethu, yeah. Great stuff. تھینک یو، تھینک یو۔ السلام علیکم دوستوں، اس وقت میں دا بانڈ آ چکا ہوں جو کہ بینک پر ہے، ہونگ پو ریور کے بینک پر ہے۔ سوری، میری چائنیز پروننسیشن ہی بہت بری ہے۔ اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلڈنگز کے اوپر پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں، مگر لال جھنڈے آپ کو بڑے بڑے نظر آ رہے ہوں گے، ساری بلڈنگز پہ یہاں پہ لال جھنڈے نظر آ رہے ہوں گے۔ اور یہ لال جھنڈے اس وجہ سے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ بینکس ہیں، بینکس ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بینکس کے اوپر کمیونسٹ جھنڈے اور چائنا کے جھنڈے کیوں لہرا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بینکس پرائیویٹ بینکس نہیں ہیں، یہ بینکس در حقیقت اسٹیٹ بینکس ہیں۔ مثال طور پہ میرے پیچھے یہاں پہ آپ کو بینک آف چائنا نظر آ رہا ہے، اس سے آگے آپ ICBC نظر آ رہا ہے، وہ بھی ایک اسٹیٹ بینک ہے۔ اور ان اسٹیٹ بینکس کے ساتھ یہاں پہ ایک بڑا سا اسٹیچو آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کہ میئر آف چائنا بھی تھے، اور جو پیپلز لبریشن آرمی قائم ہوئی وہ ان کا کام تھا کہ انہوں نے PLA قائم کی، پیپلز لبریشن آرمی قائم کی، جس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے یہاں پہ انقلاب پھر ممکن بنا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس دریا کے بینک پر آ رہے ہیں۔ میری دائیں طرف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، مگر جتنی بلڈنگز نظر آ رہی ہیں دائیں طرف، وہاں سے لے کے وہ سامنے تک
तमाम की तमाम बिल्डिंग्स पे लाल झंडे लहरा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ये ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़ाहिरी बात है रियासत से ताल्लुक़ रखती होंगी, रियासत के अपने इदारे हैं, बैंक्स हैं वगैरह वगैरह। और ये ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल रीजन भी है शंघाई का। यहाँ की जो राइट साइड पे बिल्डिंग्स हैं वो तमाम की तमाम बिल्डिंग्स का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो नज़र आ रहा है कि वो पुराना स्टाइल है, वो कॉलोनियल पीरियड का स्टाइल है, उससे भी पुराना स्टाइल है। यहाँ पे जब जापानीज़ ने अपना इक़्तिदार हासिल किया तो ये बड़ा फेमस होटल है यहाँ पे, उस होटल के हवाले से बड़ी अपनी एक यूनिक तारीख़ है। तो बहरहाल यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स हैं वो सारी पुराने कॉलोनियल आर्किटेक्चरल स्टाइल में आपको नज़र आएंगी। और क्योंकि अब वो सारी बेसिकली कोई ना किसी न किसी एतबार से रियासत के साथ मुंसलिक हैं तो उन सब पे लाल झंडे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें जी, इस तरफ आपको नज़र आ रहा है कि वो दरिया है जिसकी बैंक्स पर बेसिकली शंघाई एक शहर के एतबार से बना। और अगर आपने तारीख़ के बारे में पढ़ा ही होगा आई एम श्योर, तो आपको ये बात भी मालूम होगी कि अक्सर जो बड़े बड़े पुराने कदीम शहर थे और सिविलाइजेशंस थी बल्कि वो हमेशा किसी ना किसी दरिया के इर्द गिर्द ही बनी। तो ये जो दरिया है इसी ने जन्म दिया, आप कह सकते हैं, शंघाई को एक शहर के एतबार से। और ये बड़ा तारीख़ी शहर है, चीन के बड़े शहरों के अंदर इसका शुमार होता है। 25-26 मिलियन इसकी आबादी है। दरिया के दूसरी तरफ आपको वो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं जो कि शंघाई की फाइनेंशियल सेंटर को यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की नुमाइंदगी करती हैं। जी हाँ, आपको शंघाई की सबसे बड़ी, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स यहाँ पे नज़र आएंगी। मिसाल तौर पे वो बिल्डिंग जो कि एक सुई जैसी लग रही है, जो कि जिसको द पर्ल कहा जाता है। फिर यहाँ पे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो कि बुर्ज अल खलीफा के लेवल की बिल्डिंग्स हैं। ये एक्चुअली फाइनेंशियल गढ़ है शंघाई का। और इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि शंघाई की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये गढ़ है तो ये गलत बात नहीं होगी। फाइनेंशियल सेंटर भी ये है। और इनफैक्ट जो सबसे महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं, जो इन अपार्टमेंट्स को रेंट करने के लिए आपको पता नहीं कितने पैसे देने पड़ते हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, इस दरिया के ऊपर कोई ब्रिज भी नहीं। अगर आपने दूसरी तरफ जाना है तो आपको नीचे से टनल से जाना होगा। वो टनल जो है वो मेट्रो वगैरह के ज़रिए, ट्रेन वगैरह के ज़रिए आपको लेके जाती है। और जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस तरफ वो रियासत की बिल्डिंग्स हैं जिन पे लाल झंडे हैं, और आपने देखा कि वो जो फाइनेंशियल सेंटर की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे कोई लाल झंडे आपको नज़र नहीं आ रहे। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो दरिया है और इस तरफ दरिया के वो तमाम बिल्डिंग्स हैं जो कि स्टेट ओन्ड हैं, जिन्होंने लाल झंडे अपने मास पे लगाए हुए हैं, और उस तरफ वो सारी बिल्डिंग्स हैं जो कैपिटलिज्म की नुमाइंदगी करती हैं और जिन पे कोई झंडे नहीं नज़र आ रहे, कोई लाल झंडे नहीं नज़र आ रहे, कोई चीन के झंडे भी नहीं नज़र आ रहे। ये दर हकीकत जदीद चाइना की कॉन्ट्रडिक्शन के लिए एक बेहतरीन जगह है और मुहावरा भी है। कोई ब्रिज भी ऊपर से नहीं है, एक तरफ से दूसरी तरफ अंडरग्राउंड ब्रिज है। क्या बात है, ऐसे मुहावरे तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि जदीद चाइना ने जो एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ कैपिटलिज्म को अलाउ करेंगे और उसके साथ साथ एक स्टेट सेक्टर होगा जो कि उस कैपिटलिज्म को कंट्रोल करेगा। ये एक्सपेरिमेंट ज़ाहिर बात है बड़ा एक तरफ तो कामयाब भी साबित हुआ इस सेंस में कि जो प्रोडक्टिव फोर्सेस, जो यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट है, कसम से उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। 70 सालों में एक जनरेशन के अंदर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन तो हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, जर्मनी की इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ऑटो वन बिस्मार्क के पीरियड में वगैरह वगैरह, इवन सोवियत यूनियन की ज़बरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन 1930s की। मगर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने अपनी आंखों से देखी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द प्रोडक्टिव फोर्सेस, मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में जिसको हम कहते हैं, वो रियली हिस्टोरिकली मैं कहूँगा अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी शायद कोई मिसाल ही तारीख़ में नहीं मिलती जैसी मिसाल हमें यहाँ जदीद चाइना में मिल रही है। और अगर तो आप मार्क्सिज्म के उस नुक्ता नज़र से वाकिफ़ हैं जिसमें ये कहा गया है कि प्रोडक्टिव फोर्सेस की डेवलपमेंट के नतीजे में ही रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होती हैं, यानी एक इकोनॉमिक सिस्टम अगर तब्दील होता है तो इसी वजह से तब्दील होता है कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है, प्रोडक्टिव फोर्सेस ग्रो करती हैं,
تو اسی کے نتیجے میں ریلیشنز آف پروڈکشن کو بھی تبدیل ہونا پڑتا ہے، اور ریلیشنز آف پروڈکشن در حقیقت کسی سماج کے طبقاتی ڈھانچے کا ہی ایک اور نام ہے، پورے موڈ آف پروڈکشن کی ریپرزینٹ کرتی ہے۔ مثال طور پہ مارکس کہتا ہے دا سم ٹوٹل آف دا ریلیشنز آف پروڈکشن از دا موڈ آف پروڈکشن آف دیٹ سوسائٹی۔ تو ان پروڈکٹیو فورسز کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ ریلیشنز آف پروڈکشن بھی تبدیل ہوئے ہیں اور مزید تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، اور چائنا کی ترقی جو ایک جنریشن میں ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اثرات ہمیں ریلیشنز آف پروڈکشن میں نظر آئیں گے، مگر اس سے پہلے نہیں کہ ایک طرف جو کیپٹلسٹ اکانومی پیدا کی ہے اور دوسری طرف جو سوشلسٹ اکانومی ابھی بھی قائم ہے اور اس کیپٹلسٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک لازمی کانٹرڈکشن چین کے سماج کے اندر آلریڈی موجود ہے۔ اس کانٹرڈکشن کی، اس تضاد کی عکاسی یا آپ ریفلیکشن کہیں، آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی کمیونسٹ پارٹی کی اندرونی سیاست میں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پہ ویسے تو 8 پارٹیاں ہیں، مگر جو ڈومیننٹ پارٹی تو کمیونسٹ پارٹی ہے، تو جو بھی طبقاتی تقسیم سماج میں پائی جائے گی اس کا عکس ہو بہو نہیں مگر اس کی ریفلیکشن ہمیشہ آپ کو اس ڈومیننٹ پارٹی کے اندر نظر آئے گی، چاہے وہ پارٹی ڈومیننٹ نہ بھی ہو۔ تو ظاہری بات ہے سماج کے اندر جو طبقات ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا عکس آپ کو ہر پارٹی کے اندر اس کے شیڈز میں نظر آتا ہے۔ تو اگر ڈومیننٹ پارٹی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ تو کانسنٹریٹڈ فارم میں نظر آئے گا، اور وہ عکس آپ کو اسی شکل میں ملتا ہے کہ پارٹی کا ایک حصہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ جو ریفارمز ہیں اور جو مارکیٹ کی طرف رستہ ہے یہ بڑا زبردست ہے، اسی کی طرف ہمیں جانا چاہیے، جبکہ دوسرا حصہ وہ ہے جو ظاہری بات ہے کہتا ہے نہیں، مارکیٹ کے ساتھ ہم نے ایک کمپرومائز تو کیا ہے مگر مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سوشلزم کی طرف بڑھنا ہے۔ ایک طرف مارکیٹ اکانومی کیپٹلزم، دوسری طرف سوشلزم، دونوں چیزیں سماج کے اندر جہاں پائی جائیں تو ایک لمبے تاریخی دور میں وہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ ایک مختصر تاریخی دور میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ فیوڈلزم اور کیپٹلزم بھی دونوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں دی آرٹیکولیشن آف دا موڈز آف پروڈکشن۔ کسی بھی سماج کو جب آپ اسٹڈی کرتے تو اس میں آپ کو ہمیشہ یہی نظر آئے گا کہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک ہی موڈ آف پروڈکشن نہیں ہوتا، ہر سوسائٹی کے اندر مختلف موڈز آف پروڈکشن ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، آرٹیکولیٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک ڈومیننٹ ہوتا ہے تو دوسرا اس کے نیچے ہوتا ہے۔ مثال طور پہ کیپٹلسٹ موڈ آف پروڈکشن جب ڈیولپ ہوا تو اس نے اپنے ماتحت کر لیا فیوڈلزم کو۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ آپ کو دونوں موڈز آف پروڈکشن مل رہے ہیں، ایک طرف آپ کو سوشلزم اور دوسری طرف کیپٹلزم، اور دونوں کی کوشش ہے کہ ہم ڈومینیٹ کریں، سوشلسٹ فورسز کی کوشش ہوگی کہ ہم ڈومینیٹ کریں، ریاست ابھی تک انہی کے کنٹرول میں ہے، اور کیپٹلسٹ فورسز کی بھی کوشش ہوگی کہ ہم ڈومینیٹ کریں۔ تو ان دونوں موڈز آف پروڈکشن کی آرٹیکولیشن جو چین میں ہے وہ اس کی ریفلیکشن اور اس پر جو ڈیبیٹ ہے وہ آپ کو ملے گی چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی اندرونی سیاست میں، اس فیکشن کے درمیان جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں مزید اور ریفارمز کی طرف اور کیپٹلزم کی طرف قدم بڑھانے چاہیے، اور اس فیکشن کے درمیان جو کہتا ہے کہ مارکیٹ سوشلزم میں ہمیں سوشلزم والا ایسپیکٹ ڈیولپ کرنا چاہیے۔ دونوں کانٹرڈکشنز آپ کو، یا دونوں کانٹرڈکشنز کے پہلو آپ کو اسی فریز میں ملتے ہیں جس فریز کو چائنیز استعمال کرتے ہیں اپنے سسٹم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مارکیٹ سوشلزم کے نمائندے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے، دو کانٹرڈکٹری پوائنٹس آف ویوز ہیں اس کے اندر۔ ناٹ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سوشلزم میں مارکیٹس ہی نہیں ایگزسٹ کرتی۔ آبویسلی مارکیٹس تو صرف ایکسچینج کا نام ہے، اور ایکسچینج جو ہے وہ بذات خود سرمایہ داری نظام کو پیدا نہیں کرتا، یا بہتر کہنا یہ ہے کہ ایکسچینج بذات خود، تبادلہ بذات خود سرمایہ داری نظام نہیں ہے، اس کی شروعات ہو سکتی ہیں، اور انفیکٹ وہ ایک ٹرانس ہسٹوریکل چیز ہے۔ فیوڈلزم میں بھی تجارت ہوا کرتی تھی، اور دوسرے نظاموں کے اندر اینشنٹ موڈ آف پروڈکشن میں بھی تجارت ہم دیکھتے ہیں۔ تو تجارت بذات خود سرمایہ داری نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ سرمایہ داری کی جنم تجارت سے ہی ہوئی۔ مگر چین کے اندر جب مارکیٹ سوشلزم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فکرہ استعمال کیا جاتا ہے، فریز استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو اشیاء ایک سوشلسٹ معیشت میں تیار ہوئی ہیں ان کی خرید و فروخت منڈی میں کی جائے گی، بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ جس طرح آپ دریا کے اس پار دیکھ رہے ہیں
ایک سیکٹر ہے اکانومی کا جو کہ بیسکلی کیپٹلسٹ ہے اور ایک سیکٹر ہے اکانومی کا جو کہ بیسکلی سوشلسٹ ہے، اور ان دونوں کے درمیان تضاد جدید سماج میں جو ڈومیننٹ تضاد ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اصل میں تاریخ کسی بھی سماج کی سمپلسٹک نہیں ہوتی۔ ہم کہانیاں جو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جیسے کہ پورے کا پورا سماج ایک ہی جیسا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی کانٹرڈکشنز نہیں ہوتی، یہ نان ڈائلیکٹیکل میٹافزیکل قسم کی کہانیاں در حقیقت بچوں کی کہانیاں ہیں۔ ریئلٹی تو یہی ہے ہر سماج کی کہ اس کے اندر کانٹرڈکشنز پائی جاتی ہیں، ان کانٹرڈکشنز کے ذریعے ہی سماج آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ کانٹرڈکشن بھی آپ کو چین کی یہاں پہ شنگھائی میں نظر آ رہی ہے، اور اسی کانٹرڈکشن کے نتیجے میں ہی سماج آگے بڑھے گا، اور اس میں سوشلزم کامیاب ہوا تو میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ چائنا کی جو ترقی ہے وہ مزید اور آگے کی طرف جائے گی، اور اگر کیپٹلزم کامیاب ہو گیا تو چائنا سوویت یونین کی طرح ریگریس کر جائے گا، پیچھے کی طرف چلا جائے گا۔ جب ہم استعماریت یا سامراج کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر اکثر جو قوتیں آتی ہیں اس میں برطانیہ شامل ہے، اس میں فرانس شامل ہے، شاید آپ کے ذہن کے اندر امریکہ بھی آئے، مگر چین کے اندر استعماریت اور سامراج کی یادداشت ہمیشہ جاپان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جاپان نے نہ صرف چائنا پر حملہ کیا 1930 کی دہائی میں، جاپان نے چین کے اندر جو قتل و غارت کی وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر تھی، اور اس کے خلاف جو جد و جہد ہے وہ ایک بڑی عظیم جد و جہد ہے، کیونکہ جاپان ایک استعماری ایک سامراجی قوت تھی، اور شنگھائی میں اور چین کے مختلف علاقوں میں آج بھی آپ کو وہ مونیومنٹس نظر آئیں گے، جس طرح میرے پیچھے ایک مونیومنٹ ہے درختوں میں سے، آپ کو پیپلز لبریشن آرمی کے آنر میں ایک مونیومنٹ نظر آ رہا ہے، جو کہ بنیادی طور پہ اس سامراج کے خلاف جد و جہد کی یادداشت بھی ہے، اور اس کے خلاف ایک جن لوگوں کی قربانی تھی ان کو یاد کرنے کے لیے ایک میموریل بھی ہے۔ یہ جو میرے پیچھے آپ کو مونیومنٹ نظر آ رہا ہے یہ در حقیقت پیپلز لبریشن آرمی اور جو مختلف لوگ تھے جنہوں نے جاپانی سامراج کے خلاف نہ صرف جد و جہد کی بلکہ قربانی ادا کی، ان کے نام ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ کھیل کود رہے ہیں، اس کی وجہ نو ڈاؤٹ یہ ہے کہ ان کا یہ اسکول ٹرپ ہے، ان کو یہاں پہ بلایا گیا ہے اور یا لایا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ اس تاریخ کو سمجھیں کہ کتنی قربانیوں کے بعد چین جاپانی سامراج سے آزاد ہوا۔ اس مونیومنٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی دیواروں پر پورا ایچ کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے پتھر کے اندر، کہ کس طرح سے چین کے لوگوں نے، شنگھائی کے لوگوں نے قربانیاں دیں جاپان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ ہم مارکسی لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ سامراج کو ختم ہونا چاہیے، تاریخ میں ختم ہونا چاہیے، اور ہمارے ذہن میں جب بھی سامراج کا نام آتا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں چین کا نام تو شامل ہو جاتا ہے، مگر جو ایشیا کی در حقیقت سچی سامراجی قوت تھی، اصل اور بڑی سامراجی قوت تھی، جو کہ بنیادی طور پہ جاپان تھی، اس کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں۔ حالانکہ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایکسپورٹ آف کیپٹل دنیا کے اندر کون سا ملک سب سے بڑے پیمانے پر کرتا ہے، تو آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ در حقیقت وہ جاپان ہی ہے۔ جی ہاں، جاپان جو ہے وہ تقریباً $3 ٹریلین ایکسپورٹ کرتا ہے کیپٹل کی شکل کے اندر مختلف طریقوں سے۔ نہ صرف یہ اس کے ٹریڈ سرپلس کا حصہ ہے بلکہ جو وہ بین الاقوامی انویسٹمنٹس کرتے ہیں اینڈ سو آن، وہ تقریباً $3 ٹریلین کی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر وہ لوگوں کو قرضے وغیرہ بھی دیتا ہے۔ مگر ہم یہ سب باتیں بھول کر یہی کہتے ہیں کہ نہیں چین سامراجی قوت ہے، جبکہ چین کا تاریخی کردار یہ نہیں تھا کہ وہ سامراج رہا ہو، بلکہ چین کا بنیادی کردار تو یہ تھا کہ ایشیا کی جو در حقیقت بڑی سامراجی قوت تھی یعنی کہ جاپان، اس کے خلاف جد و جہد کے نتیجے میں ہی چین نے اپنے آپ کو آزاد کیا۔ چین کا بنیادی کردار سامراجی نہیں بلکہ سامراج مخالف رہا ہے۔ ایک دلچسپ پہلو جس پر ہم اکثر بات چیت کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سامراجی قوت وہ ہے جو کہ سرمایہ کو ایکسپورٹ کرتی ہے اپنے ملک سے
दूसरे मुल्कों में जाकर इन्वेस्टमेंट करती है। इस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें लोग अक्सर ये कहते हैं कि देखें जी, चीन भी तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, CPEC कर रहा है, यानी कि सरमाए को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो लिहाजा चीन को हमें एक साम्राज्यिक कुव्वत तस्लीम करना चाहिए। मगर फिर ऐसे हमारे मार्क्सी दानिश्वर इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि इसकी क्या वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको तकरीबन तमाम बाएं बाजू के लोग ये कहते हैं कि वो एक साम्राज्यिक कुव्वत है, उसके कितने सैकड़ों मिलिट्री बेसिस हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसने कई कंट्रीज़ को ऑक्यूपाई किया, रिजीम चेंज किए वगैरह, कोई इस पर डिबेट नहीं करता, सब मानते हैं कि अमेरिका एक साम्राज्यिक कुव्वत है। वो इस बात को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। अव्वल तो वो इस बात को जानते ही नहीं कि अमेरिका एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ कैपिटल नहीं है, बल्कि अमेरिका इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेट इम्पोर्टर्स ऑफ कैपिटल। दूसरे मुल्कों से लोग अमेरिका अपना सरमाया भेजते हैं, अमेरिका के असासे, ट्रेजरी बिल्स वगैरह बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदते हैं, बशमूल चाइना भी अपना बहुत सारा सरमाया इस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है कि अमेरिका से चीज़ें ख़रीद लें। और अमेरिका नेट इम्पोर्टर भी है, बहुत बड़े बड़े उनके ट्रेड डेफिसिट्स होते हैं और नेट लेवल पर वो सरमाया एक्सपोर्ट भी करते हैं, मगर नेट लेवल पर वो बेसिकली नॉट ओनली के नेट लेवल पर वो एक छोटा मोटा इम्पोर्ट है कैपिटल का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर ऑफ कैपिटल नेट लेवल पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अगर हम महज इस क्राइटेरिया को इस्तेमाल करें तब तो हमें ये कहना चाहिए कि ना सिर्फ कि अमेरिका एक साम्राज्यिक कुव्वत नहीं है, बल्कि शायद हमें ये भी कहना पड़े कि अमेरिका के साथ तो साम्राज्यी मुल्क बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका को ख़रीद रहे हैं और अमेरिका के अंदर अपना कैपिटल भेज रहे हैं, अमेरिका के असासे ख़रीद रहे हैं। तो लिहाजा ये डेफिनेशन के तौर पर चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जब लेनिन ने ये कहा कि इस दौर के अंदर कैपिटल जो है वो एक्सपोर्ट होता है, तो उसका मकसद ये नहीं था कि वो एक महज इंपीरियलिज़म की डेफिनेशन ऑर्डर कर, बल्कि वो ये बता रहे थे कि पुराने किस्म के कैपिटलिज़म और नए किस्म के कैपिटलिज़म में क्या फ़र्क है। पुराने किस्म के कैपिटलिज़म में बुनियादी तौर पर बैनुल अक़वामी तजारत हुआ करती थी और इस मकसद के लिए एक कॉलोनियल सिस्टम कायम किया गया और कॉलोनियल मोनोपोलीज़ कायम की गई और दुनिया को ग्रेट पावर्स ने आपस में तकसीम कर लिया। और अब मोनोपोली स्टेज ऑफ कैपिटलिज़म में ना सिर्फ अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त बैनुल अक़वामी लेवल पर होती है, बल्कि उसके साथ साथ सरमाया जो को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। कुछ मुल्क उसको एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ मुल्क उसको इंपोर्ट करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जो कंट्रीज़ जहाँ पे सुपर अबंडेंस ऑफ कैपिटल पैदा हो जाता है, जहाँ पे सरमाया की इर्तकाज़ बहुत बढ़ जाती है, तो ज़ाहिर बात है कि वो कैपिटल एक्सपोर्ट करेंगे, मगर ये उसकी बेसिक डेफिनेशन में शामिल नहीं है, बल्कि ये इस चीज़ में शामिल है कि किस तरह से कॉलोनियलिज़म और जदीद मोनोपोली स्टेज ऑफ कैपिटलिज़म के अंदर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। और वो डिफ्रेंशिएशन यही है कि एक में तिजारत डोमिनेट करती है, जबकि दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट डोमिनेट करती है। और ऑन द होल ये बात दुरुस्त है कि जहाँ पे सुपर अबंडेंस ऑफ कैपिटल हो जाए वो एक्सपोर्ट करते हैं, मगर इससे ये नतीजा अखज़ नहीं कर लेना चाहिए कि क्योंकि अगर एक कंट्री नेट इम्पोर्टर ऑफ कैपिटल है तो लिहाजा वो साम्राज्य नहीं हो सकती, या क्योंकि एक कंट्री नेट एक्सपोर्टर ऑफ कैपिटल है किसी एक पीरियड के अंदर कि वो फिर इसका मतलब है लाजमी एक साम्राज्यी कंट्री है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स मेरे साथ चल रहे हैं और आज सुबह हम शंघाई की सड़कों पर चलते हुए जा रहे हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जहाँ पे फाउंडिंग कांग्रेस हुई थी उसके म्यूज़ियम को देखने जा रहे हैं कि वो कांग्रेस कैसे हुई, क्यों हुई, किन हालात के अंदर हुई। आइए आप भी साथ चलें। ले जी, अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जो कि म्यूज़ियम है। यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनी थी उसका म्यूज़ियम है। पीछे आप देख सकते हैं बैग्स वगैरह चेक हो रहे हैं, हम अंदर जाने लगे हैं। जी, सामने आप देख सकते हैं एक बड़ा खूबसूरत सा पॉन्ड है, आपको नज़र आ रहा होगा, और इर्द गिर्द बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें आपको नज़र आ रही हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं, जो म्यूज़ियम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। नहीं जी, अब हम पहले हॉल के अंदर एंटर हो गए हैं। पीछे आपको
पोर्ट्रेट नज़र आ रही होगी जिसके अंदर रेड स्क्वायर की पोर्ट्रेट है, प्लस वहाँ पे त्रांती तोड़ा भी नज़र आ रहा है, और एक तरफ आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की पोर्ट्रेट नज़र आ रही, तो हॉल की एग्जैक्टली दूसरी तरफ आपको ये एक लैंडमार्क वाटरफॉल भी नज़र आ रही होगी। ये जी मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा जैगेंटिक किस्म का मॉन्यूमेंट है जिसमें कि चाइना के कई हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल लैंडमार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं। नहीं जी, अब उन्होंने हमें एक ट्रांसलेशन डिवाइस दे दी है और हम नीचे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एस्केलेटर्स के अंदर वो ट्रांसलेशन डिवाइस जो है वो हमें बताती रहेगी कि आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। पीछे आपको एक जाइगेंटिक किस्म का कम्युनिस्ट सिंबल भी नज़र आ रहा होगा। जी, पहले एग्जिबिट में ये लिखा है कि किस तरह से चाइना में ओपियम वॉर्स हुई और ओपियम वॉर्स के नतीजे में चीन जो है वो यूरोपियन पावर्स के मातहत आ गया और जो किंग डायनेस्टी थी वो बड़ी करप्ट थी, और फिर 1921 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कायम हुई। दरहकीकत ये पार्टी भी 1919 की एक बहुत बड़ी तहरीक के नतीजे में कायम हुई जो कि इस मकसद के लिए थी कि चाइना एक हो जाए, और इसी जगह में ये लिखा है कि ये चाइना की तारीख़ में एक अहम तरीन आप कह लें कि वाक़या था 1921 का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम का, क्योंकि इसने न सिर्फ चीन की तारीख़ को तब्दील किया बल्कि इसने दुनिया की तारीख़ को तब्दील किया। यहाँ पे आपको नज़र आ रही कुछ चीज़ें उन जगह से या उस जगह की डिपिक्शन कर रही हैं वो जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पहला क़याम हुआ, और ये वो लोग थे जिन्होंने 1921 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को कायम किया। उनके आप स्टैचूज़ वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर ज़ाहिरी बात है सेंटर के अंदर माओ ज़ेतुंग हैं, और अगरचे वो पहली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी और लीडर नहीं थे मगर बाद में जाके बने। लोगों का अक्सर ख्याल ये होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर तो सिर्फ मज़दूर होने चाहिए और मज़दूर ही उसकी क़यादत करें, मगर यहाँ पे आप जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो फाउंडिंग लीडरशिप की तस्वीरें वगैरह देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि इनमें से ज़्यादातर लोग वो थे जो कि बेसिकली मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स थे। यहाँ पे आपको वो तस्वीरें नज़र आ रही हैं जिसके अंदर लिखा है कि किस तरह से चाइना के ऊपर फॉरेन इंपीरियलिस्ट एग्रेशन की गई और उसके नतीजे में चीन के अंदर जो जुल्म और जबर और ज़्यादती गोरों ने की और यूरोपियंस ने की उसकी डिपिक्शन आपको यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि उन्होंने वो तमाम ट्रीटीज़ सेव की हुई हैं जो कि चाइना को साइन करनी पड़ी यूरोपियन पावर्स के साथ, जिसके नतीजे में चीन उनके मातहत आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी वो तमाम ट्रीटीज़ का जिक्र है जिसकी नतीजे में चाइना यूरोप की एक कॉलोनी बन गया। चाइना के अंदर जो फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन थी उसकी कुछ झलकियाँ यहाँ पे नज़र आ रही, मगर ऐसा नहीं था कि सरमायादारों और जागीरदारों में कोई ऐसी कुव्वत नहीं थी जो चाहती थी कि तब्दीली हो, बल्कि इधर इस जगह पे उन्होंने लिखा हुआ कि वो कौन से कैपिटलिस्ट थे और इवन फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो चाहते थे कि चाइना के अंदर बहरहाल एक तब्दीली आए, मगर वो इसको रूनुमा करने में कामयाब नहीं हो सके थे क्योंकि उनका अपना ताल्लुक़ जो है उस तबके से था जिस तबके के हवाले से बिलअमूम ये कल्चर, ये सकाफ़त, वो मईशत पैदा हो चुकी थी जो कि चीन को तरक्की की राह पर गामज़न नहीं कर सकती थी। 1911 के अंदर चाइना का पहला इनकलाब हुआ। वहाँ पे कोने में आप सुन यत सेन की तस्वीर भी देख सकते हैं। इस इनकलाब के नतीजे में जो किंग डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई और चाइना पहली दफ़ा एक रिपब्लिक बना और लोगों में ये उम्मीद पैदा हुई कि अब ये एक जदीद कुव्वत बन सकेगा। चाइना के पीछे रह जाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि किंग डायनेस्टी के लोग ये समझते थे कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम यूरोप से कुछ भी सीखें, और वो अपने कल्चर, अपनी सकाफ़त, अपनी सोच को बिल्कुल तब्दील नहीं करना चाहते थे। मुझे तो कभी कभार यही महसूस होता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम भी यही समझते हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम किसी और से सीखें, हमारे पास सब कुछ है। तो वही सोच यहाँ पर भी पाई गई और उसके नतीजे में चीन को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि वो अपने आप को मॉडर्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, और जो भी कुव्वत अपने आप को, जो भी समाज अपने आप को मॉडर्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होता, फिर वो कुव्वतें जो जदीद हैं, जिन्होंने जदीदियत को अपना लिया है, वो फिर दूसरी कुव्वतों को जो कि अभी तक कदीम क़दामत पसंद हैं उनको उन पर हावी हो जाती है, उनको कॉन्कर कर लेती है, उनको फतह कर लेती है। इस जगह पे
ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ایک نیو کلچرل موومنٹ شروع کی کہ ایک نئی ثقافت کی ہمیں ضرورت ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فلسفے کے اسٹوڈنٹس کا یہ بڑا اہم کردار تھا. جی ہاں، فلسفے کے استادوں کا اور اسٹوڈنٹس کا بڑا اہم کردار تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک نئے فلسفے کی، ایک نئے سوچ کی ضرورت ہے. اس نئی سوچ کو لوگوں میں پہنچانے کے لیے اس نئے ریڈیکل انٹیلیجنسیا نے، آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے، نئے قسم کے پیریوڈیکلز، رسالے اور اخبار چھاپنے شروع کر دیے. اور پھر اس نئی سوچ کے نتیجے میں ایک نئی تحریک نے بھی جنم لیا جس کا نام تھا دا مے 4 موومنٹ، 4 مئی کی تحریک. اور اس تحریک کی کوشش یہ تھی کہ چین کو آزاد کیا جائے، یورپین پاور سے آزاد کیا جائے. یہ تحریک 1919 کے اندر تیزی پکڑتی گئی اور میس سپورٹ اس کو ملتا چلا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں پر چائنا پر یورپین پاورز حاوی ہو رہی تھیں تو اس میں ایک ایشین پاور بھی شامل تھی اور وہ پاور تھی جاپان. 1917 میں رشیا کے اندر ایک مارکسسٹ انقلاب ہو چکا تھا اور مارکسزم کے خیالات اب تیزی سے چین کے اندر پھیلنے شروع ہو گئے. اور مے 4 موومنٹ کے بہت سارے نوجوانوں نے اب مارکسسٹ خیالات کو پڑھنا شروع کیا اس امید کے ساتھ کہ شاید مارکسی خیالات کے اندر وہ قوت ان کو مل سکے کہ جس کے نتیجے میں وہ چین کو آزاد کر سکیں. پیچھے آپ تصویریں اور پیریوڈیکلز دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کے جو کہ چائنا کی مارکسزم کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے. انہوں نے مارکسی خیالات چین کے اندر پھیلانے شروع کر دیے. یہاں پہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے چائنا کے اندر پہلے اسٹڈی سرکلز کیے. اس میں آپ کو ماؤ زیدونگ بھی نظر آ رہے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں. شنگھائی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا سب سے پہلا گڑھ بنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شنگھائی کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی. یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر بھی قائم ہو چکا تھا، یہاں پہ کچھ فیکٹریاں بھی لگ چکی تھیں. تو لہٰذا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر، فیکٹریز وغیرہ اور پورٹ ورکرز وغیرہ کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے آرگنائز کرنا شروع کیا. اور پھر 1920 کے اندر ایک بہت ہی اہم کانگریس ہوئی جس نے بین الاقوامی کمیونسٹوں کو اکٹھا کیا. یہاں پہ آپ کو لینن کی تصویر نظر آ رہی ہے جس کے اندر انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا آن دا کلونیل کویسچن. اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ آج سے جو سوویت یونین ہے اور یورپین کمیونسٹ موومنٹ ہے اور کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین آبویسلی ہے، تو وہ پھر چائنا کی پارٹی کو اور مختلف کلونیل پارٹیز کو سپورٹ کرے گی، ان کو ایجوکیٹ بھی کرے گی اور ان کو ہر حوالے سے فائنینشلی، ڈپلومیٹکلی ان کو ڈیولپ کرے گی، گرو کرے گی. 1920 کے اس ریزولوشن کے نتیجے میں ہی یہاں پہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس چھوٹے سے گھر کے اندر پھر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا چند لوگوں کے ساتھ قائم ہو گئی. کمیونسٹ پارٹی کا پہلا کام یہی تھا کہ وہ مارکسسٹ لٹریچر چھاپیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سوویت یونین کا لٹریچر بھی چھاپنا شروع کر دیا، ورکرز موومنٹس کو کور بھی کرنا شروع کر دیا اور اپنا لٹریچر بھی چھاپنا شروع کر دیا. اور یہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ایک پہلا دفتر کچھ اس قسم کا ہوا کرتا تھا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ تمام لٹریچر پریزرو کیا ہوا ہے، اپنے پاس رکھا ہوا، جو کہ اس پیریڈ کے اندر یعنی 1920s کے اندر کمیونسٹ پارٹی چھاپ رہی تھی یا ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی چائنیز کے اندر مارکسزم کا مختلف لٹریچر. ووہان کے اندر یہ چھوٹا سا دفتر کرائے پر کمیونسٹ پارٹی نے لے لیا اور پھر چوری چھپے یہاں سے ان کی ایکٹیویٹیز جاری تھی اور وہ اپنا لٹریچر پبلش کر رہے تھے. یہاں پہ آپ کو مختلف تصویریں مل رہی ہیں کہ کمیونسٹ پارٹی کے یونٹس کہاں کہاں پہ قائم ہوئے، جنان پروونس کے اندر، گوانگژو پروونس کے اندر وغیرہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ کمیونسٹ پارٹی بنائی تو انٹلیکچوئلز نے تھی مگر یہ اب تیزی سے مزدوروں کے اندر پھیلنی شروع ہو گئی. ارلی کمیونسٹ پارٹی کے اندر بہت ساری مختلف ڈیبیٹس ہوئیں کہ پارٹی کس قسم کی ہونی چاہیے، اس کا ڈھانچہ، اس کا سٹرکچر، اس کی لیڈرشپ، اس کے خیالات، تھیوریٹیکل ڈیبیٹس مارکسزم پر. وہ سارا لٹریچر یہاں پر ابھی تک پریزروڈ ہے کہ پارٹی کی شکل و صورت نہ صرف کس قسم کی ہوگی بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی لائن آف ایکشن، اس کی اسٹریٹجی چائنا کے مخصوص حالات کے اندر کیا ہوگی. ان تمام ڈیبیٹس کے بعد اب کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا پہلا قیام، پہلی کانگریس شنگھائی میں ہوئی. اور یہاں پہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈپکشن اور تصویر
اور جو لوگ اس ٹیبل پر بیٹھے ہیں جنہوں نے کمیونسٹ پارٹی بنائی ان کی مختلف تصویریں آپ کو اس ہال کے اندر نظر آ رہی ہیں. اس کے اندر ظاہری بات ہے ماؤ زے تونگ بھی شامل ہیں. ان کی تصویر جو ہے وہ میرے پیچھے یہاں پر لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میٹنگ کی وجہ سے چائنا کی پوری تاریخ اور تقدیر بالکل مکمل طور پر تبدیل ہو گئی. اس ہال میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپکشن کہ جو کمیونسٹ پارٹی کی پہلی کانگریس ہوئی وہ کن حالات میں ہوئی. مختلف تصویریں انہوں نے اور ایگزیبٹس بنائے ہوئے، بلکہ یہ دیکھیں جس ٹیبل پر وہ بیٹھے تھے وہ ٹیبل بھی یہاں پر موجود ہے. اور دلچسپ بات اس کانگریس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کانگریس کے اندر صرف درجن کو لوگ تھے، کوئی بہت بڑے لوگ نہیں تھے، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، مگر پھر بھی یہ کانگریس ایک تاریخی کانگریس ثابت ہوئی. یہاں پہ آپ کو ایک میپ نظر آ رہا ہے جس میں ڈپکشن ہے، ایون جو شنگھائی کا ریور ہے وہ بھی چلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس زمانے کا شنگھائی کس طرح سے تھا اور کہاں کہاں پر کمیونسٹ پارٹی نے اپنی بیسز، اپنے دفاتر، اپنے ہولڈ وغیرہ قائم کیا. سارا کچھ یہاں پہ انہوں نے میپ کے ذریعے دکھایا ہوا ہے. یہاں پہ لکھا ہے جی کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی جب دوسری کانگریس ہوئی تو ان کی ٹوٹل ممبرشپ صرف 195 تھی، جس کے اندر سے 4 فیمیلز تھیں اور 21 ورکرز تھے. باقی تمام جو لوگ شامل تھے اس کے اندر وہ بیسکلی انٹلیکچوئلز تھے. مگر آہستہ آہستہ یہ پارٹی پھیلنی شروع ہو گئی اور ورکرز کو انہوں نے منظم کیا، سیمن کو اور خاص طور پہ پورٹ ورکرز کو، ٹرانسپورٹ ورکرز کو انہوں نے آرگنائز کرنا شروع کیا. اس نقشے میں وہ سمجھا رہے ہیں کہ شنگھائی کس طرح سے ڈیولپ ہوا، کس طرح سے گرو کر رہا تھا. اور بڑا مزیدار قسم کا نقشہ ہے، نقشہ تو نہیں ہے، ماڈل ہے بیسکلی. اور اس کے اندر اوپر سے لائٹیں وغیرہ اور پروجیکشنز وغیرہ چل رہی ہیں جس سے پورا نقشہ ایسے لگتا ہے جیسے اینیمیٹ ہو رہا ہو. اور وہ دکھا رہے ہیں کہ کہاں سے کمیونسٹ پارٹی شروع ہوئی اور پھر کس طرح لال خیالات پھیلتے چلے گئے پورے شہر کے اندر. یہ دیکھیں ایک لائن انہوں نے کھینچی ہے کہ پہلا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ تھا، پھر دوسرا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ تھا، پھر کہاں سے کہاں لوگ پہنچتے رہے. کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی تیسری کانگریس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پارٹی کوامنتانگ کا ساتھ دے گی اور نیشنل لبریشن سٹرگل کے اندر وہ بھی ساتھ ساتھ کوامنتانگ کے لڑیں گے. یہاں پہ آپ کو ماؤ زے تونگ اور جوڈا اور جون لائی کی تصویر، بوگو کی تصویر نظر آ رہی ہے جو کہ اس وقت ناردرن شانزی پروونس کے اندر لانگ مارچ کے وقت موجود تھے. اگر آپ اپنی چائنیز ہسٹری جانتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ 1927 کے اندر کوامنتانگ نے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کو میسیکر کیا اور پھر ایک ایسا پورا پیریڈ گزرا جس کے اندر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کو لانگ مارچ میں ریٹریٹ کرنا پڑا. اور ریٹریٹ کے وقت انہوں نے اپنی خود فوج اور قوت بنانی شروع کی. مگر پھر جلدی دیکھا کہ جاپان نے اٹیک کر دیا اور اٹیک کر کے چائنا کے ناردرن ایریاز کو ٹیک اوور کرنا شروع کیا. تو ایک دفعہ پھر سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کوامنتانگ کے ساتھ مل کر جاپان کے خلاف ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائیں گے. یہ بہت مشکل فیصلہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوامنتانگ نے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کو بٹرے نہ صرف کیا بلکہ ان کو میسیکر کیا. مگر بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر اینٹی جاپنیز سٹرگل کے اندر ان کو بہت ساری کامیابیاں ملنی شروع ہوئی. 1945 کے اندر آپ جانتے ہوں گے کہ جاپان کو شکست ہو گئی اور شکست کے بعد دوبارہ سے کوامنتانگ اور چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے درمیان سول وار شروع ہوئی. مگر اس سول وار میں 1949 کے اندر کمیونسٹ فورسز کامیاب ہو گئیں اور ماؤ زے تونگ لیڈر بن گئے چائنا کے، اور چائنا کے اندر کمیونسٹ پارٹی کی حکومت کا اقتدار قائم ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں اے نیو ڈیموکریٹک ریولوشن. آپ یہاں پہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے کا اقتدار قائم ہو گیا. 1949 کا چائنیز ریولوشن کمپلیٹ ہو گیا. مگر اصل کام تو اب شروع ہوا کیونکہ اب ان کو دکھانا تھا کہ وہ ایک سوشلسٹ سوسائٹی بنا سکتے ہیں، وہ چائنا کو انڈسٹریلائز کر سکتے ہیں، وہ چائنا کو ماڈرنائز کر سکتے ہیں، وہ چائنا کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں جس کا انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ امپیریلزم سے چائنا کو آزاد کریں گے. یہاں پہ انہوں نے ڈپکٹ کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے چائنا کے ارلی پیریڈ کے اندر لینڈ ریفارمز کیے گئے، ایجوکیشن کو تبدیل کیا گیا، ہیلتھ کیئر کو ٹرانسفارم کیا گیا، پورے کلاس سٹرکچر کو ٹرانسفارم کیا گیا. یہ وہ ماؤ کا پیریڈ تھا. اور ماؤ کے پیریڈ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور پیریڈ شروع ہوا جو کہ بیسکلی دینگ شاؤپنگ کا پیریڈ تھا، جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بین الاقوامی سرمایہ کو بھی دعوت دیں گے، کچھ اسپیشل اکنامک زونز بنائیں گے جہاں سے ہم بین الاقوامی سرمایہ کو دعوت دے کے ان کی ٹیکنالوجی حاصل کر کے
اپنی انڈسٹریلائزیشن کو ممکن بنا سکیں گے. اور پیریڈ کے بعد یہ بھی بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے. یہ پیریڈ ہے بیسکلی ژیانگ زمین کا, جہاں پہ چائنا نے اور مزید اوپننگ اپ کی, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے وہ ممبر بھی بنے. اور انفیکٹ ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جس میں لگ یہ رہا تھا کہ شاید چائنیز کمیونسٹ پارٹی ایک پرو مارکیٹ ڈائریکشن میں چلی جائے گی, اور شاید یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پہ اوپن اپ کرے گی. مگر دلچسپ بات یہ کہ ایسا نہیں ہوا. انفیکٹ وہ جو فیکشن تھا, ژیانگ زمین بہت پاورفل جنرل سیکرٹری تھے پارٹی کے, مگر جب شی جن پنگ اقتدار میں آئے تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا ڈائریکشن دوبارہ سے تبدیل ہوا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں کامن پراسپیرٹی کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ضرورت ہے کہ پاورٹی ختم ہو, ہمیں یہ ضرورت ہے کہ انیکوالٹی ختم ہو. اگر انیکوالٹی اور پاورٹی اسی طرح بڑھتی رہی ہمارے مارکیٹ کے ساتھ اور کیپٹلزم کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے, تو اس کے نتیجے میں تو چائنا دوبارہ سے پیچھے چلا جائے گا. تو اب اس نئے پیریڈ کے اندر ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ کامن پراسپیرٹی کی طرف کام کریں. ایون اگر ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ تھوڑا سا کم بھی ہو جائے تو نو بگ ڈیل. ان کی کوشش یہ ہے کہ ایمفیسس اس چیز پہ ہے کہ پاورٹی اور غربت مکمل طور پہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. انفیکٹ اس وقت چائنا کی صورتحال یہی ہے کہ چائنا کے اندر جو ایکسٹریم پاورٹی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. ورلڈ بینک بھی یہی کہتا ہے کہ ایکسٹریم پاورٹی ان چائنا ہیز بین کمپلیٹلی ایلیمینیٹڈ. اب سبھی یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا ایک انڈسٹریل پاور بن چکا ہے, ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری بن چکا ہے, اپنی بیکورڈنس سے باہر آ چکا ہے. ایبسولوٹ پاورٹی کو, ایکسٹریم پاورٹی کو انہوں نے ختم کر لیا ہے. اور یہ سب اچیومنٹس ہیں بیسکلی مارکسزم کی. یہ سب اچیومنٹس ہیں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور چائنیز کمیونسٹس کی 100 سالہ جدوجہد کی. 不忘初心，方得始终。中国共产党人的初心和使命